السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنی روٹین کے مطابق ہم اس بابرکت اور مقدس علم کے حصول کے لیے آج کی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے اس پڑھنے میں پڑھانے میں برکت عطا فرمائے۔ تو ہم اپنی روٹین کے مطابق سبق کے آغاز میں اپنی اچھی نیتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ اپنی پہلی نیت اپنے اللہ کے حضور پیش کیجئے، یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا، میرے لیے اسے آسان فرما کر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ آپ صرف الفاظ دہرایا نہیں کیجئے، بلکہ اپنی وہ کیفیت جس کو پیش کرنے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کو بھی اپنے رب کے حضور پیش کیا کیجئے، اور وہ اخلاص اور وہ کام کی طلب اور تڑپ اس کو بھی دیکھا کیجئے کہ ہمارے الفاظ دہرانے کے ساتھ وہ پیدا ہو رہی ہے یا نہیں۔ تو اگلی نیت، ہر روز سبق بغور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بھرپور کوشش میں میری مدد فرما۔ اے اللہ، میں نے تیرے احکام پر عمل کی غرض سے دین سیکھنا شروع کیا ہے، میرے لیے یہ آسان فرما۔ خود کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ عمل صالح میں اپنے ساتھ ایک صالح جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ کیا ہے، میری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سبق نمبر 6 میں پہلا حصہ القرآن، جس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی شروع کی تھی، اور ہم پچھلی کلاس میں اس کے صرف لفظ الحمد کی ہی تشریح کر پائے تھے، اور اس کے ضمن میں الحمدللہ لفظ حمد کی بہت اچھی اور بسیط تشریح ہم نے کی۔ پھر حمد کا ہماری زندگیوں میں جو رول ہے اور جو ہونا چاہیے، اس کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات اور اللہ کے مقصودات کو پہچاننے کی کوشش کی، اور بالخصوص حمد کے ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات مقدسہ کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں ہر معمول پر اور اس کے اول و آخر میں ہمیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ جوڑا، طریقہ سکھایا کہ ہر کام کرتے ہوئے، کرنے سے پہلے، کرنے کے بعد حسب حال ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی حمد کیجیے کہ آپ کو ہر کام میں اپنے رب کی یاد آتی رہے اور آپ کے اندر اظہار تشکر پیدا ہوتا رہے۔ تو ابھی ہم حصول برکت کے لیے اور اپنے سبق کو ریوائز کرنے کے لیے وہ الفاظ دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں جن کی تلاوت پچھلے سبق میں کی تھی، تاکہ تلفظ بھی دوبارہ ٹھیک ہو جائے، پڑھنے میں روانی بھی پیدا ہو سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ بھی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین۔ جی، تو لفظ الحمد کے بعد آج ہماری تفسیر شروع ہوگی للہ۔ جیسا کہ اس سے قبل بھی میں نے عرض کیا کہ لفظ اللہ کریم کا ذاتی نام ہے، جس کو اس میں ذات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ اللہ پاک کا ذاتی نام جو خداوند کریم کی ہستی اعلیٰ پر دلالت کرتا ہے۔ جس طرح ہم نے اللہ پاک کے دوسرے نام کچھ لوگوں نے یاد بھی کیے ہوئے ہیں، اگر یاد نہیں تو ویسے پڑھے ہوئے ہیں، جیسے عام طور پہ 5 سوروں میں اور قرآن کریم کے اول و آخر میں اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 اسماء حسنی لکھے ہوتے ہیں۔ وہ جتنے بھی نام ہیں اور اس کے علاوہ بھی جتنے نام پہلی کتابوں میں بھی گزر چکے، وہ سب کے سب اسماء صفات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں مختلف صفات کے حوالے سے اگر اس کے کرم کا ذکر ہے تو کریم کہا جاتا ہے، رحم کا ذکر ہے تو رحیم و رحمان کہا جاتا ہے، بخشش کا ذکر ہے تو غفور کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا ذکر ہے تو جبار و قہار کہا جاتا ہے۔ یہ تمام نام صفاتی نام ہیں جو کسی اور لفظ سے بنے ہوتے ہیں۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ فلاں لفظ سے یا فلاں اسم سے مشتق ہے، یعنی اس سے یہ بنایا گیا ہے۔ لیکن جو اسم پاک اللہ ہے، یہ اسم عالم ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہ مشتق الفاظ میں سے نہیں ہے، مطلب یہ کسی اور لفظ سے نہیں بنا۔ بالکل اسی طرح جیسے خود ذات قدوس واحد و یکتا ہے، احد و صمد ہے کہ اس میں کسی کی شرکت کا امکان ہی نہیں، ایسے ہی اس کا اسم پاک بھی اعلیٰ، پاک، بے عیب و منزہ اور شرکت سے پاک ہے۔ اس لفظ یعنی لفظ اللہ پر یہاں للہ میں جو لام داخل ہے، یہ لام استحقاق یا اختصاص کے لیے یعنی مخصوص کرنے کے لیے، جیسا کہ اس کا مطلب آپ کو ترجمے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے لی کا مطلب ہے واسطے یا کے لیے، یعنی کسی کے واسطے کسی چیز کا ہونا یا اس کے لیے کسی چیز کا ہونا۔ تو یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے کہ اس ذات کریم کی عظمت اور بزرگی، بے پایہ انعامات و نوازشات اور شان بندہ پروری کا تقاضا یہی ہے کہ ہر طرح کی تعظیم و عبادت کسی ثواب، اجر و جزا، لالچ اور خوف کی بنیاد پر نہ کی جائے۔ کیا مطلب کہ وہ جو پیچھے لفظ حمد ہے، اس حمد کو اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے کہ وہ تمام تر حمد اور تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی وہ خاص ہیں اس کی ذات کے ساتھ، اختصاص کا مطلب۔ اور استحقاق کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی مستحق ہے تمام تر تعریفوں کا، اسی کے لائق ہیں۔ اب کیوں لائق ہیں؟ ان تعریفوں کے کرنے میں ہمیں کسی اجر و جزا کی امید کی وجہ سے
یا کسی لالچ اور اس کی ذات کے خوف کی وجہ سے حمد نہیں کرنی، بلکہ اس لیے پیکر نیاز بن کر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں کہ میری عبادتیں، ریاضتیں، میرے سجدے، میرے حمد و ثنا کے الفاظ یہ اس لیے نہیں ہے کہ میرا رب مجھے جنت عطا کر دے، یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ مجھے دوزخ سے بچا لے، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ جو اللہ ہے وہ میرا مالک ہے، معبود برحق ہے، میرا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، وہ عرفہ و اعلیٰ شانوں کا مالک اس لائق ہے کہ میں اگر کسی کی تعریف کروں تو بس اپنے اللہ کی کروں، تعظیم کروں تو بس اس کی تعظیم کروں، بندگی کروں تو بس اسی کی بندگی کروں، محبت کروں تو بس اسی سے محبت کروں۔ جس وقت انسان کو ایسی عبادت اور ایسا تعلق اپنے اللہ سے نصیب ہو جاتا ہے تو انسان کو شرف و کمال کا اعلیٰ رتبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر ایسی عبادت انسان کے ظاہر و باطن کو پاک کرتی ہے۔ آپ ان الفاظ کو تصور میں اور ذہن میں لائیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات نور ہیں۔ آپ سید المرسلین ہونے کے باوجود، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود جب عبادت کرتے ہیں، عبادت میں کثرت کرتے ہیں، قیام میں اتنی کثرت کرتے ہیں کہ آپ کے مقدس پیر سوج جاتے ہیں، ان پہ ورم آ جاتا ہے۔ اور جب سیدہ عائشہ آپ سے عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے حبیب آپ تو معصوم ہیں، تو آپ اتنی مشقت عبادت میں کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں میں معصوم ہوں، مجھ پر میرے اللہ کے بہت کرم ہیں، میں صرف معصوم نہیں بلکہ سید المعصومین ہوں، کائنات میں جتنے بھی معصوم اس نے پیدا کیے میں ان سب کا سردار بھی ہوں، مگر اس کے باوجود یہ حال۔ تو آپ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کہ جس اللہ نے مجھ پر اتنی کرم نوازی کی تو کیا میں اپنے رب کی شکر گزاری نہ کروں؟ ان نعمتوں پر اور ان سرفرازیوں پر جو اس نے مجھے عطا کی ہیں۔ تو اب یہ جو بندگی محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کرتے ہیں اور ساری ساری رات نماز میں کھڑے ہو کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، تو یہ کس وجہ سے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس ذات اقدس سے بے پناہ محبت ہے۔ تو عزیز سامعات، ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارا اس ذات اقدس کے ساتھ کتنا تعلق ہے اور ہم اپنے اس رب کو کتنا پکارتے ہیں جو سراپائے گناہ ہیں، سراپائے خطا ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں کے کناروں تک گناہ ہی گناہ بھرے ہیں۔ اگر عبادت بھی کرتے ہیں تو عبادت کے اس مقام پہ کبھی پہنچ ہی نہیں پائے، کبھی سمجھ ہی نہیں پائے کہ عبادت کیا ہوتی ہے اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو بس ہمیں اس مقدس نسبت سے یہی سیکھنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ عبادتیں عطا کر دے، وہ محبتیں نصیب ہو جائیں اس کی ذات کی، کہ جن کو ادا کرنے کے بعد ہم اپنے محبوب اور اپنے معبود حقیقی کی نگاہ میں آ جائیں۔ یہ لفظ اللہ کی مختصر تفسیر ہے، مختصر تشریح ہے کہ ہمیں اپنے اللہ سے کیسا تعلق جوڑنا چاہیے اور اس کی جو حمد کرنی ہے، تعریف کرنی ہے، توصیف کرنی ہے، ثنا کرنی ہے، وہ کیوں کرنی ہے؟ نہ جنت کے لیے، نہ دوزخ کے ڈر کے لیے، بس اس کی ذات کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اور اس تصور میں کہ وہ ہمارا مالک حقیقی، معبود حقیقی ہے اور وہ اس لائق ہے کہ بس اس کی تعریف ہی کی جائے، بس اس کا شکر ہی ادا کیا جائے۔ اب آگے
ہمارے سامنے لفظ ہے رب العالمین، جس کا ترجمہ تو آپ کر چکے ہیں کہ رب کے معنی بہت سے ہیں، اور ابھی پھر دہرا لیتے ہیں. اور العالمین یہ دو حصوں سے بن کر لفظ مکمل ہوا ہے. اس کو بھی ہم آگے دیکھتے ہیں تشریح میں کہ اس کے بارے میں ہمیں اس سے کیا علم حاصل ہو رہا ہے. جیسا کہ ترجمے میں ہم نے پڑھا کہ لفظ رب کے کئی معنی قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں. مطلب یہ کہ لفظ رب قرآن کریم میں مختلف آیات میں استعمال ہوا ہے، اور مختلف آیات میں اس کے مختلف معنی یعنی ترجمہ بھی کیا گیا ہے. جیسا کہ رب کا معنی پالنے والا، رب کا معنی سردار، مالک، مدبر، محتمم اور منتظم. اس آیت مقدسہ میں جس کی تفسیر ہم کر رہے ہیں، اس میں لفظ رب کا معنی ہے پالنے والا یا تربیت کرنے والا، مربی یا ربوبیت. کسی چیز کو نقطۂ آغاز سے، نقطۂ آغاز کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے اس کا وجود قائم ہوا، شروع ہوا، ظاہر ہوا، وہاں سے لے کر بتدریج جو لفظ ہے، یہ چونکہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی عرض کیے دیتی ہوں. بتدریج کا مطلب ہوتا ہے سلولی، آہستہ آہستہ، کسی چیز کی کیپیسٹی کے برابر، اس کے مطابق جتنی اس کے اندر وسعت ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے اس چیز کو آہستہ آہستہ تکمیل کے مقام تک لے جانا، عروج تک پہنچا دینا، اس کو کہتے ہیں تربیت یا ربوبیت. جیسا کہ تفسیر روح المعانی میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے، یعنی عربی الفاظ میں، کہ تبلیغ الشیء الی کمالہ، کسی شے کو اس کے کمال تک پہنچا دینا، بحسب استعدادہ الازلی، اس کے اندر ہمیشہ کی جو استعداد ہے، جو کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق شیئن فشیئا، بتدریج یا سلولی یا آہستہ آہستہ. یہ معنی ہیں ربوبیت کے اور تربیت کے، کہ جس شے کی آپ تربیت کر رہے ہیں یا جس کی پرورش کر رہے ہیں یا جس کو پال رہے ہیں، اس کی ابتدا سے انتہا تک جتنے بھی مراحل ہیں ان کی نگہداشت کرنا، ان کی پرورش کرنا اور اس کو پروان چڑھانا. آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے قطرے کو گوہر کرنا اور بیج کو درخت بننے تک اس کی نگہداشت کرنے کو ربوبیت یا تربیت کہتے ہیں. جیسے پانی اور مٹی کے گارے کو صورت انسان ہونے تک، یہ کس نے کیا؟ اللہ پاک نے. انسان کو کیسے بنایا؟ انسان اول کی ہی بات کرتے ہیں، اس کے بعد تو ایک سلسلہ اور شروع ہوا نا انسان کے پیدا ہونے کا. انسان سے انسان پیدا ہونے لگے، اور وہ کیا ہے؟ یعنی ماں اور اولاد کا سلسلہ. تو سب سے پہلے جو رب کریم نے انسان بنایا وہ پانی اور مٹی کو گوندھ کر گارا بنایا گیا، پھر اس کے گارے کے ساتھ انسان اول کی صورت رب کریم نے اپنے دست قدرت سے بنائی، اور پھر اس میں روح پھونکی. یہ تمام مرحلے پورے ہونے میں ایک وقت لگا، اور اس وقت کے بعد جا کر انسان اپنی صورت میں مکمل ہوا. اور اب انسان کی تربیت یا ربوبیت کیا ہے؟ اب انسان جس طرح سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، وہاں سے لے کے اس کی زندگی کے اختتام تک اللہ پاک اس
بندے کے ساتھ اپنی ربوبیت کا معاملہ کرتا ہے، اس کی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عمر کی تربیت کا ایک اپنا تقاضا ہوتا ہے، وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے تربیت ہی ہوتی ہے بندے کی، کیونکہ بچپن میں اس کے تقاضے اور ہوتے ہیں، جوانی میں اور ہوتے ہیں، بڑھاپے میں اور ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں اپنے رب کا محتاج رہتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے جو انتہائی لطف اندوز ہونے والی بات ہے اور اللہ سے پیار کے بڑھنے کی بات ہے، وہ غور و فکر ہے کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے بھی وہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا، اور اس کی ماں اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بالغ بھی تھی، جوان بھی تھی، لیکن اس ماں کی چھاتی میں، اس کے سینے میں کسی نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ دودھ موجود ہے یا کبھی اس کا اظہار ہوا ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمے ابل پڑے۔ اب انسان کیا خود اپنے بچے کی ضرورت کے لیے ایسا چینج لا سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہ کرشمہ ہے اس کی شان ربوبیت کا۔ آپ غور سے توجہ کرتے جائیے، ان ساری چیزوں پہ کبھی ماں نے خود بھی غور نہیں کیا ہوگا جس کو اللہ نوازتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ بچہ پیدا ہوا تو خود بخود ماں کی چھاتی سے دودھ ظاہر ہوا، پھر بچے کے 2 سال کی عمر تک اس کی غذا میں ماں کے سینے میں آٹومیٹیکلی چینج آتے رہتے ہیں۔ یہ بھی بہت کم لوگوں نے سوچا ہوگا، غور کیا ہوگا، یا معلومات میں یہ چیزیں ہوں گی۔ چینج کس طرح آتے رہتے ہیں؟ جب بچہ ایک تو دودھ پینے کی عمر سے گزر جاتا ہے جب، تو دودھ کا وہ چشمہ خود بخود خشک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کی اور بہت سی مثالیں ہمیں کائنات میں نظر آتی ہیں، کائنات ان سے بھری پڑی ہے۔ پھر ربوبیت کی ایسی شان اور ایسی فیاضی کہ اس رب کریم کو اپنے خزانے ختم ہونے کی کوئی فکر نہیں، نہ ہی وہ کسی کو کسی مقصد اور لالچ کی وجہ سے پالتا ہے، اور نہ کسی مجبوری کی وجہ سے کسی کو دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر ساری دنیا اپنی اپنی تمنائیں اور آرزوئیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے بیک وقت کسی ایک میدان میں جمع ہو جائے تو اللہ کریم اپنے کرم سے سب کی خواہشات کو پورا کرے گا، مگر اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی کہ سمندر میں سے ایک چڑیا اپنی چونچ ڈال کر اس میں پانی کا ایک قطرہ لیتی ہے یا 2 قطرے لیتی ہے تو سمندر کے پانی میں جس طرح قطعاً کمی نہیں آتی، اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح ساری مخلوق کی الگ الگ خواہشات میں پوری کرتا رہوں اور بیک وقت دے دوں تو پھر بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اگر ساری مخلوق حد درجے کی فاسق و فاجر اور نافرمان ہو جائے تو اللہ کی شان میں پھر بھی ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ یعنی ہماری فرما برداری، سعادت مندی، ہماری عبادت اس لیے نہیں کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے اور ہماری عبادت کرنے سے اس کی شان بڑھتی ہے، نہیں۔ کائنات میں کوئی بھی اس کو سجدہ نہ کرے، کوئی اس کی بات نہ مانے، پھر بھی وہ اتنا ہی پاک ہے، پھر بھی وہ اتنا ہی کریم ہے، پھر بھی وہ اتنا ہی بڑا ہے، پھر بھی اس کو اللہ اکبر ہی کہا جائے گا۔ کوئی گستاخ اور نافرمان بیٹا اگر باپ سے لڑائی شروع کر دے اور اس کی مسلسل نافرمانی کرے تو ہم دیکھتے ہیں کہ باپ تنگ آ کر اسے گھر سے نکال دے گا، اپنی جائیداد سے آگ کر دے گا۔ کوئی غلام اپنے آقا کی مرضی کے خلاف چلے گا تو وہ بھی اپنی طاقت اور اپنا حق استعمال کرے گا، مارے پیٹے گا اور اس کو بیچ دے گا۔
کوئی ملازم اپنے آفیسر کے سامنے اکڑے گا تو وہ نوکری سے خارج کر دے گا، لیکن قربان جائیں ہر پستی و بلندی، جن و بشر، شجر و حجر، بحر و بر، ان تمام چیزوں کے رب کی شان یہ ہے کہ وہ ہر نیک اور بد، فاسق و فاجر، صالح اور ابرار، خطا کار اور پرہیزگار کو ہر وقت اور ہر ایک کو پالتا ہے۔ تو خوراک کے معاملے میں یہ عرض کر رہی تھی کہ جب اللہ کریم ماں کے سینے میں بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کی خوراک کا انتظام کر دیتا ہے، تو جو مائیں بچوں کو دوسرے دودھ سے فیڈ کرواتی ہیں وہ یہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اگر آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق بچے کے دودھ کا انتخاب کرتے ہیں تو ہر 6 مہینے کے بعد ڈاکٹر بچے کا دودھ تبدیل کر دیتا ہے اور اس کی مقدار بھی بڑھا دیتا ہے، یعنی جیسے جیسے بچے کی عمر آگے بڑھتی جاتی ہے اس کا دودھ پہلے سے گاڑھا کر دیا جاتا ہے اور بالکل آغاز میں انتہائی پتلا دودھ دیا جاتا ہے۔ اب ڈبوں میں، فیڈر میں تو آپ کوانٹٹی بڑھا رہے ہیں، تو ماں کے سینے میں کیا ہو رہا ہے؟ جب بچہ ماں کے سینے سے دودھ پی رہا ہے اس وقت بھی تو اس کو ضرورت ہے کہ اس کی عمر کے ساتھ ساتھ دودھ ٹھیک ہوتا جائے، وہ گاڑھا ہوتا جائے۔ تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ کیا مشینری ہے ماں کے سینے میں اور کس طریقے سے وہاں اندازہ ہوتا ہے کہ اب بچے کی عمر اتنے مہینے ہو گئی تو اب اس کا دودھ پہلے سے گاڑھا ہو جانا چاہیے۔ قربان جائیں اس ذات اقدس پر اور اس کی شان ربوبیت پر کہ وہ ماں کے سینے کے اندر موجود دودھ کو بچے کی ضرورت کے مطابق، آپ چیک بھی کریں گے، ماں خود چیک کر کے دیکھے کہ جس وقت آغاز ہوتا ہے تو ماں کا دودھ انتہائی پتلا ہوتا ہے اور جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ماں کا دودھ خود بخود گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ رب ہے، یہ رب ہے۔ سوچئے اس رب سے کتنا پیار کرنا چاہیے ہمیں۔ ہمیں تو خود نہیں پتہ، ہماری ماں کو نہیں پتہ کہ بچے کو اتنی عمر میں کتنا گاڑھا دودھ دینا ہے، لیکن وہ رب، اس رب کو پتہ ہے اور وہ خود بخود اس کو تبدیل کرتا جا رہا ہے۔ تو ذرا سوچئے کائنات میں کوئی 8-10 مائیں ہیں جن کا بر وقت خیال رکھنا ضروری اور بڑا آسان ہو جائے گا۔ ایک وقت میں، ایک ہی گھڑی میں، ایک ہی ساعت میں کتنے بچے جنم لے رہے ہیں اور پھر اگلی گھڑی میں، پھر اگلی گھڑی میں، پھر اگلے لمحے میں، پھر اگلے دن میں، پھر اگلے ہفتے میں، پھر مہینے میں، ہر روز بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہر روز ان کی عمر میں تبدیلی آ رہی ہے، لیکن وہ رب ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور اس نے ایسا آٹومیٹک نظام وضع کر دیا ہے کہ وہاں ہر وقت کسی سوئچ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آن آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسا نظام اللہ نے انسان کے اندر فٹ کر دیا کہ وہ آٹومیٹیکلی جو ضروریات محسوس کرتا ہے اور جو بچہ اس ماں کے ساتھ اٹیچ ہے اس کی ضرورت کے مطابق خود بخود ماں کے اندر تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے۔ اگر آپ اکیلے بیٹھ کے بھی اس بات کو سوچیں تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے۔ یہ ہمارا رب ہے۔ سوچئے کہ یہ ایک جہت ہے اس کی ربوبیت کی۔ یہ صرف ایک بچے کے دودھ کی بات ہم کر رہے ہیں، ابھی تو ہم سارے پل رہے ہیں، ہم سب کی وہ تربیت فرما رہا ہے، ہم سب کو پال رہا ہے۔ کس وقت، کس موسم میں، کس عمر میں، کس حالت میں ہمیں کیا چاہیے، اس نے وہ ہماری غذا اور اس کے جال پوری دنیا میں پھیلا دیے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اب موسم تبدیل ہوا ہے تو ہمارے جسم کے لیے کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز ریکوائرڈ ہے، مگر وہ رب ہمارے چاروں طرف اس چیز کو پیدا کر دیتا ہے۔ ہماری مارکیٹس میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں، ہمارے کھیتوں میں وہ چیزیں اگنے لگ جاتی ہیں،
ہماری منڈیوں میں وہ سبزیاں اور پھل آ جاتے ہیں، اور اس نے ان کے لیے موسم ہی وہ رکھا ہے جس موسم میں ہمیں ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اتنی گرمی ہے اور اوپر سے کریلے کھائیں، اتنی سردی ہے اور یہ چیز ٹھنڈی ہے اور اس کو ہم اس موسم میں استعمال کریں۔ تو جب ہم اس پہ اعتراض یا انکار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری کم علمی ہوتی ہے۔ اگر وہ ہمارے کھانے کے لیے سوٹیبل نہ ہوتی تو اللہ اس موسم میں کبھی اس کو پیدا ہی نہ فرماتا، ہمیں وہ دستیاب ہی نہ ہوتی۔ اور اگر وہ پیدا کی گئی ہے تو پھر ہماری سمجھ اور ہمارے استعمال میں غلطی ہے، لیکن اللہ کریم کے پیدا کرنے میں معاذ اللہ کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ آپ اگر جائزہ لیں، حکمت کی روح سے دیکھیں یا کسی حکیم و طبیب سے پوچھیں ان چیزوں کے فائدے جو ہمیں سمجھ نہیں آتے، تو وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ اس موسم میں اس چیز کی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے، ان وائٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ کریم نے اس موسم ہی میں ان چیزوں کو پیدا کیا۔ اور جب جا کے ہماری ضرورت ختم ہو جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے موسم میں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ ملنا بند ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس انداز سے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کریں اور اس کو پہچاننے لگیں تو یقین کیجئے کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہ رہ جائے اللہ سے محبت کرنے کے علاوہ، اللہ کی ذات سے پیار کرنے کے علاوہ اور کوئی تصور ہی ہمارے اندر پیدا نہ ہو۔ تو رب سے آگے لفظ ہے عالمین۔ عالمین علم سے بنا، اور عالم ایک جہان اور دنیا کو کہا جاتا ہے لام کی زبر کے ساتھ، یہ میں نے ترجمے کے ساتھ بھی بتایا تھا۔ علم کا معنی ہوتا ہے علامت یا نشانی، تو دنیا کو عالم کہنے کا یہی معنی ہے کہ اس عالم کی ہر شے اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا پتہ دیتی ہے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ ہر شے عالم میں داخل ہے۔ عالم سے مراد میں کیا لوں گی؟ دنیا، جہان، ایک جہان ہو یا زیادہ ہوں، جتنے بھی جہان ہوں گے، جتنی بھی دنیایں ہوں گی، وہ سب اللہ کا پتہ دیتی ہیں، اللہ کی ذات کی علامت بنتی ہیں۔ اور اللہ کی ذات کے علاوہ میں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، فرشتے ہیں، زمین و آسمان ہیں، سورج و چاند، ستارے ہیں، اور اس کے علاوہ معمولی سے معمولی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، سب کیا ہے؟ مخلوق ہے، عالم میں شامل ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق کا مطلب کہ وہ اللہ کی ذات میں شامل نہیں ہے، بس اللہ کی ذات مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور اسی نے تمام جہانوں کو پیدا کیا۔ اچھا، اب ہم نے یہ تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ جہان یا عالم کیا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ ایک جہان ہے، اور ہم نے سن رکھا ہے کہ ایک جہان اگلا ہے۔ دو جہانوں کی اکثر بات ہوتی ہے، بعض اوقات احادیث میں دو جہانوں کی بات ہوتی ہے، قرآن کریم میں ہوتی ہے، ہماری گفتگو میں ہوتی ہے۔ تو یہ دو جہان جو ہیں چونکہ بہت ہی معروف ہیں، اور ان دونوں جہانوں کے ساتھ ہمارے گہرے تعلق ہیں، ہمارے اعمال کے، ہمارے رہن سہن کے، ہمارے جزا و سزا کے، اس لیے کثرت سے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف یہ دو عالم یا دو جہان پیدا نہیں کیے۔ ایک جہان روحوں کا جہان تھا، جب ہماری روحیں پیدا کی گئی، پھر یہ جہان جسموں کا جہان ہے، یہاں ہر چیز کی ایک شکل اور جسم نظر آتا ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی چیز آپ دنیا میں لیتے ہیں تو آپ اس کے جسم سے اس کا نام پہچانتے ہیں۔ مثلا ایک قلم ہی ہے تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ قلم کون سا ہے؟ مطلب ابھی یہ میرے ارد گرد جیسے چیزیں پڑی ہیں، یہ کاغذ ہیں، موبائلز ہیں، قلم ہے، اور کتابیں ہیں، اور دیگر چیزیں یہاں پڑی ہیں، آپ کے آگے پیچھے بہت سی چیزیں ہیں، تو آپ بہت ساری چیزوں میں امتیاز کیسے کرتے ہیں؟ اس کے جسم کو دیکھ کر، یعنی آپ پہچانتے ہیں کہ یہ جو میرے سامنے چیز ہے
اس کو قلم کہتے ہیں، یہ جو دوسری چیز ہے اس کو اسٹیمپ یا مہر کہتے ہیں، اس کو کتاب کہتے ہیں، اس کو کاپی کہتے ہیں، اس کو ٹیبل کہتے ہیں، اس کو موبائل کہتے ہیں۔ یہ جسم ہمیں بتا رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ کر چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہمارے جسم ہوتے ہیں، آپ کا جسم ہے، میرا جسم ہے، باقی ہمارے بہن بھائی عزیز و اقارب، تو ہم ان کی شخصیت اور ان کے جسم کو دیکھ کر ہی پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہے، اور پھر ہم اس کا نام لیتے ہیں اور اپنا رشتہ اس کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہے اور میرا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے عالم امکان ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جنات ہے، عالم برزخ ہے۔ یہ میں نے چند عالم یعنی چند جہانوں کے نام لیے ہیں۔ تو حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح مخلوقات کے مختلف جہان جو اللہ کریم نے بنائے ہیں وہ 18,000 ہیں ایک روایت کے مطابق، اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جو جہان اللہ نے بنائے ہیں وہ 40,000 ہیں، اور حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ 80,000 جہان اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ ہر جہان میں اسی طرح مخلوقات ہیں مختلف، جس طرح ہمارے اس جہان یعنی دنیا میں ہیں۔ آپ جتنا جی لیں، پھر زندگی ملے پھر جئیں، پھر ملے پھر جئیں، اور پوری دنیا کا وزٹ کریں، تب بھی آپ معلوم نہیں کر سکتے کہ اس ایک دنیا میں اللہ نے کیا کیا پیدا کر رکھا ہے۔ یہ رب ہے اور یہ اس کے عالم ہیں۔ تو عزیزات، جس طرح سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اسی طرح سارے جہانوں کو پالنے والا بھی اللہ ہے۔ یہ اور بہت بڑی بات ہے۔ جس طرح وہ کسی کو پیدا نہ کرتا تو کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی تھی، اسی طرح اگر وہ کسی کو پالتا نہ تو کسی چیز کی پرورش نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم یعنی گھر کے بڑے ماں باپ جب اپنی اولاد کو پالتے ہیں نا، تو یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پالیں۔ اللہ نے ان کے دلوں میں اولاد کی محبت ڈالی ہوتی ہے، سو انہوں نے ایسا کرنا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کیوں پالتا ہے؟ اللہ بھی کسی کا پابند ہے؟ اس کی بھی کسی نے ڈیوٹی لگائی ہے؟ ہرگز نہیں۔ واللہ غنی عن العالمین، اللہ تو سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، اس نے بنا دیے، پیدا کر دیے، یہ اس کی اپنی کرم نوازی اور اس کی اپنی شان ہے۔ اس نے اپنے جلوے ظاہر کرنے کے لیے سارے جہانوں کو پیدا کیا، مخلوقات بنائی، بتایا کہ میں علی کل شیء قدیر ہوں، لیکن پابند وہ کسی کا بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی اس کو پابند کر سکتا ہے۔ فرمایا گیا کہ واللہ غنی، وہ تو بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام جہانوں سے، نہ کسی کو پالنا اس کی ضرورت، نہ اس کے لیے پابندی۔ تو الحمدللہ کے فوراً بعد سورہ فاتحہ میں جو رب العالمین کا ذکر ہوا، اس کے ساتھ یہی گہرا تعلق ظاہر کرنا مقصود ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ پہلے جملے میں لوگوں کو اللہ کی حمد و ثنا کرنے کا حکم دیا، اور رب العالمین میں یہ وجہ بتائی کہ حمد کیوں کرنے کا حکم دیا، کیوں کہا کہ اللہ کی حمد کرو، کیوں کہا اس کی تعریف کرو، کیوں کہا اس کا شکر ادا کرو؟ اس لیے کہ وہ پروردگار ہے، اس لیے کہ وہ پالنے والا ہے، لہٰذا وہی اس بات کا مستحق ہے، وہی اس لائق ہے کہ تعریف اس کی جائے۔ حضرت شیخ سعدی
اپنی گلستان میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا یہ معمول تھا کہ بغیر مہمان کے آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. یہ پوری زندگی آپ کا معمول رہا. جب تک کوئی مہمان دسترخوان پہ نہ ہوتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. اور وجہ کیا ہے کہ جس دسترخوان پہ مہمان ہو اس پہ ایک کھانے کی بجائے 70 کھانے بھی رکھے ہوں تو رب کریم ان کھانوں کا حساب نہیں لے گا. یہ اس مہمان کی برکت ہے. اور ویسے تو آپ ایک نوالا سوکھی روٹی کا بھی کھائیں اور خشک آٹا بھی کھائیں، پانی میں گھول کر ہی پئیں، تب بھی آپ کو اللہ کی نعمت کا حساب دینا ہوگا. لیکن مہمان کی برکت اس قدر ہے کہ اس کے اکرام کے لیے آپ جو کچھ بھی تیار کریں اور اس کے پیچھے لالچ نہ ہو. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم جو تواضع کرتے ہیں، ہم جو اکرام کرتے ہیں، ہم جو مہمان نوازی کرتے ہیں، ہمارے اپنے معیار ہوتے ہیں. اور ہم مہمان نوازی کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ کس مہمان کی کس طرح مہمان نوازی کرنی ہے. ہمارے ہاں جو معمول ہے معذرت کے ساتھ کہ اپنے سگے بہن بھائی ہوں تو ہمارے ہاں ان کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہوتی. ہمارے ماں باپ کے عزیز و اقارب ہوں تو ہم ان کو ایک اپنے لیے بعض اوقات بوجھ سمجھ لیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ جو ہماری بیٹی کا رشتہ لینے اور دیکھنے آ رہے ہیں، یا بیٹے کا رشتہ لینے اور دیکھنے آ رہے ہیں، یا پھر جہاں پہ ہم نے بیٹے کو بیاہ دیا ہے، تو ان کی خوشامد کے لیے اپنے آپ کو اپنے سے بڑا، اپنا سٹیٹس بڑا اعلیٰ ظاہر کرنے کے لیے ہم جس طریقے سے بھی اہتمام و انتظام کریں ہم اس میں لگے رہتے ہیں. ہمارے گھر میں فوتگیاں بھی ہو جائیں تو ہمیں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ باقی کو چھوڑو، جو بیٹی کے سسرال والے ہیں ان کو ذرا دیکھ لینا. تو یہ ساری لعنتیں جو ہم نے بد مذہبوں کی اپنے عظیم مذہب کے اندر شامل کر رکھی ہیں، یہ سب ہماری اپنی جہالت کی وجہ سے. حالانکہ مہمان کون ہے اور اس کا اکرام کیا ہے؟ مہمان وہ ہے جو اللہ کی محبت اور آپ کی محبت میں آپ سے صرف ملنے، ملاقات کرنے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے بغیر کسی مطلب اور لالچ کے آیا ہے. اور پھر آپ جو اس کی تواضع کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ مہمان تمہارے لیے رحمت ہے، تم اس کی عزت کرو، اس کی تواضع کرو، اس کی ضیافت کرو، مہمان نوازی کرو. تو آپ کو اس پر اتنا اجر و کرم اللہ کا نصیب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں اور اس کے لیے جتنے بھی کھانے آپ پکا لیتے ہیں ان کا آپ کو حساب نہیں دینا. تو خیر یہ ضمنی طور پہ میں نے عرض کر دیا. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ آپ کے ہاں کوئی مہمان نہیں آیا، اور یہ کئی مرتبہ آپ کی زندگی میں ہوا کہ کئی دن جب مہمان نہیں آیا تو آپ انتظار میں رہتے، تلاش کرتے، اور جب تک کوئی مہمان نہیں ملتا آپ کھانا نہیں کھاتے. کبھی اللہ کریم آپ کے دسترخوان پہ اپنے محبوب نبی کو کھلانے کے لیے فرشتوں کو مہمانوں کی صورت میں بھیج دیتا اور وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے، اللہ آپ کو اس طریقے سے کھانا کھلا دیتا. تو یہ کئی واقعات ہیں. ابھی جو میں بات عرض کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ مہمان کی تلاش میں نکلے تو ایک بوڑھا شخص آپ کو نظر آیا. آپ بڑے خوش ہوئے کہ مہمان مل گیا، اس کو گھر لے آئے، کھانا رکھا. جب کھانے کے لیے بیٹھے، بسم اللہ پڑھی، کھانا شروع کیا، تو آپ نے غور کیا کہ اور دیکھا تو پتہ چلا کہ یعنی غور کرنے سے آپ نے یہ محسوس کیا کہ مہمان نے بسم اللہ نہیں پڑھی. تو گفتگو اس رخ سے ہوتی گئی کہ جس سے اندازہ ہو جاتا کہ اس کی شخصیت کیا ہے، وہ کون ہے. تو حضرت ابراہیم کے مہمان کے متعلق یہ بات واضح ہوئی کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ آتش پرست ہے، مجوسی ہے. آپ نے یہ جان کر کہ مہمان مسلمان نہیں ہے اور اس نے بسم اللہ بھی نہیں پڑھی اور وہ آگ کی پوجا کرنے والا ہے، تو آپ نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت وحی بھیجی اور کہا ہے ابراہیم میں بھی تو جانتا ہوں کہ یہ شخص آتش پرست ہے، مگر پیدا ہونے سے لے کے آج تک میں اس کو روزی دے رہا ہوں. تو میرا کیسا خلیل ہے کہ تو ایک دن بھی اس کو کھانا نہ کھلا سکا. یہ
واقعہ کس لیے سنایا میں نے کہ جو اللہ پالتا ہے، وہ ربوبیت فرماتا ہے، ذرا اس کی شان دیکھیے، اس کے ہاں کی وسعتیں دیکھیے۔ ہم کسی کو بھی ڈسکس نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ صبح سے لے کے رات تک اگر ہم سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، چیک کریں، تو ہم خود نتیجہ نکالیں گے کہ دن بھر میں ہماری نافرمانیاں زیادہ اور فرما برداری کم ہے۔ اگلے دن بھی یہی کچھ، اس سے اگلے بھی یہی کچھ، اس سے اگلے، پھر اگلے مہینے، پھر اگلے سال، زندگی میں یہی کچھ ہوتا ہے، مگر اللہ پاک نے کبھی بھی ہم سے اپنی نعمتوں کو دور نہیں کیا۔ تو اس طرح کے واقعات جب اللہ کے نیک بندوں سے ظاہر ہوتے ہیں تو اس کا یہی مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس عمل میں ناقص تھے تو ایسے ہوا، بلکہ بعض اوقات دوسرے لوگوں کو نصیحت دلانے اور ان کو اللہ کی شان دکھانے کے لیے ایسا کچھ حکمت کے طور پہ ہوتا ہے، جس سے ہمارے جیسے بندوں کو تربیت ہوتی ہے اور نصیحت ملتی ہے اور اللہ کی ذات کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ رب ہی ہے جو ہر منافق کو، فاسق کو، کافر کو، مشرک کو، وہ آگ پرست ہے، وہ ستارہ پرست ہے، وہ سورج پرست ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، جو پوری زندگی اللہ کی ایک نہیں مانتا، اس کو سجدہ تک نہیں کرتا، وہ پھر بھی اس کو پالتا ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم اس کے محبوب کے غلام ہیں، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، اور ہمارے لیے اللہ کریم نے وہ خاص نعمتیں دونوں جہانوں میں رکھی ہیں جو دوسرے لوگوں کو عطا نہیں کی، اور پھر ان نعمتوں کو خود دے کر ان کے استعمال پر بھی ہمارے لیے اجر و ثواب رکھا ہے، بشرطے کہ ہم ان نعمتوں کو اس کے محبوب کے طریقے پر استعمال کر لیں۔ اگلے کلمے کی طرف آ جائیے، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ مہربان میں لفظ نہایت استعمال ہوا ہے، نہایت یعنی بہت مہربان، جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں، ہمیشہ رحم کرنے والا، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ایسی نہ گزرتی ہو جس میں اس کا رحم ہمارے سامنے حال نہ ہو۔ تو یہ دونوں صیغے مبالغے کے صیغے، مبالغہ سمجھتے ہیں آپ؟ مبالغہ کہتے ہیں کسی چیز کو حد سے زیادہ بیان کرنا، بہت بڑھا کر۔ تو یہاں ایک تو مبالغہ وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے لہجے میں کرتے ہیں، یعنی ایک بندہ اچھا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، یہ ہم نے مبالغہ کیا، اتنا اچھا وہ تھا نہیں جتنا ہم نے بیان کیا۔ اور جب کوئی خوبصورت بندہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ جیسا حسین تو کوئی ہے ہی نہیں، اور تلاش کریں گے تو ہزاروں مل جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مبالغہ ہے، اور یہ مبالغہ سچ پر مبنی نہیں۔ لیکن رب کریم کے لیے تو ہم جتنے بھی مبالغے کے صیغے استعمال کریں، رب اس سے بھی زیادہ اس شان کا مالک ہوتا ہے۔ لفظ رحمان اور رحیم، ان کا مادہ یا ماخذ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مادہ یا ماخذ کا مطلب ہوتا ہے جس لفظ سے یہ لفظ بنے ہیں، جن حرفوں سے مل کر یہ حرف بنے ہیں، وہ جو اصل حرف ہوتے ہیں وہ اس حرف کا مادہ ہوتے ہیں یا ماخذ ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ کیا ہے؟ رحمت۔ رحمت سے ہی رحمان بنا ہے اور رحمت سے ہی رحیم بنا ہے۔ رحمت الہی سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اللہ کا وہ انعام جس سے وہ اپنی مخلوق کو سرفراز کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کی رحمت۔ مبالغے کا یہی معنی ہے کہ وہ صرف رحمت کرنے والا نہیں، بلکہ بہت رحمت، ہر وقت رحمت کرنے والا ہے۔ لیکن الرحمن میں الرحیم سے بھی زیادہ مبالغہ ہے کہ وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے، اتنی رحمت، اتنا رحم کہ جس سے آگے رحمت اور رحم کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔
اس کی رحمت کا کبھی یوں جلوہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو عذاب کے قابل تھا اس کو وہ عذاب نہیں دیتا، عذاب سے آزاد کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ حالانکہ بندے کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں اور برے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی سزا ہونی چاہیے مگر وہ سزا نہیں دیتا۔ جیسے ہم بعض اوقات دنیا میں بھی بندوں کو دیکھتے ہیں، کبھی کسی کے موت پر ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ اس نے اتنے برے اعمال کیے ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی موت جمعے کے دن ہو جاتی ہے، رمضان المبارک میں ہو جاتی ہے، یا کسی ایسے مقدس جگہ پہ ہو جاتی ہے، یا حج کرنے گیا تو وہاں ہو جاتی ہے، عمرہ کرنے گیا تو وہاں ہو جاتی ہے۔ تو ایسے واقعات ہمیں دنیا میں نظر آتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ کی بے انتہا رحمت کا جلوہ ہوتا ہے کہ نامعلوم اس بندے کے اندر کون سا کسی وقت میں نیک عمل ہوا تھا، یا کون سی ادا چھوٹی سی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس نے ساری زندگی کے اس کے گناہ معاف کر دیے اور اس کی بخشش کے خود ہی اسباب پیدا کر دیے۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ ایک طوائفہ، ایک بد کردار بدکار عورت جس کے ساری زندگی برائیوں میں اور بے حیائی کی زندگی گزرتی ہے، مگر ایک وقت میں وہ گزرتے ہوئے ویرانے میں دیکھتی ہے کہ کتے کا بچہ پیاس سے مر رہا ہے، زبان باہر نکلی ہے اور اب مرنے کے قریب ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور ایک دم سے رحم کا غلبہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے ہی دوپٹے کو پھاڑ کر لمبا کرتی ہے، باندھ کے اور کنویں کے اندر ڈال کے اپنے موزے کے اندر پانی بھر کے باہر نکالتی ہے اور کتے کو پلا دیتی ہے۔ بس اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ اس وقت کیا جذبہ ہوتا ہے اس عورت کے اندر، کتنا رحم ہوتا ہے، کتنا ترس ہوتا ہے اس جانور کے لیے کہ اللہ کریم اسی بات پہ اس کو بخش دیتا ہے۔ یہ ہے رحمان، یہ ہے بہت رحم کرنے والا، بہت مہربانی فرمانے والا۔ اگر ہم اپنے رب سے جڑیں، اس کی رحمتوں کو دیکھیں، اس کی کرم نوازیوں کو پڑھیں، تو پھر یقین کیجئے کہ ہر لمحے میں ہمارا ایمان پہلے سے بڑھتا چلا جائے، مضبوط ہوتا چلا جائے، اور تھوڑا عرصہ لگے گا تسلسل کے ساتھ۔ یہی تو کرم ہے اس کے علم کا، یہی تو کرم نوازی اور رحمت ہے کہ جب ہم اپنا دل لگا کے اخلاص کے ساتھ کچھ وقت ہی اس کے قریب ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر اس کی رحمت کا ایسا رنگ چڑھتا ہے کہ پھر نگاہوں میں بھی کوئی نہیں سماتا اس کی ذات کے سوا، اور دل کے اندر بھی کسی اور کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ اللہ کرے کہ یہ 40 دن ہم سب کے لیے ایسا ہی ہو جائیں کہ اس کے بعد ہماری محبتوں کا مرکز و محور اور کوئی نہ رہے، بس اللہ اللہ اور صرف اللہ اور اس کا محبوب ہو جائے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے 4 لاکھ افراد بغیر حساب کے جنت میں بھیجنے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ روایتیں بھی سن رکھی ہوں گی کہ وہ 70,000 لوگوں کی بات ہے، اور ایسا ہی ہے۔ 70,000 یعنی روایت ایک نہیں ہوتی، مختلف اوقات میں مختلف باتیں بیان ہوتی ہیں، مختلف اللہ کی رحمت کے رنگ آقا علیہ السلام نے بیان کیے ہوتے ہیں، تو وہ بھی روایت ہے جس میں 70,000 سے بات چلتی ہے اور پھر آگے بڑھتی جاتی ہے، اور یہ بھی روایت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، زدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اور زیادہ کیجیے۔ آپ دیکھیے اس میں اتنے نکات ہیں کہ اگر میں ان کو بیان کرنے لگوں تو بات کسی اور طرف چلی جائے گی، کہ ایک دم سے حضرت ابوبکر صدیق بولے کہ آقا اور کیجیے، حالانکہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، وہ یہ نہیں فرما رہے کہ میں نے کہا ہے کہ 4 لاکھ بھیجیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا یقین اتنا کامل ہے کہ آپ اسی وقت کہہ رہے ہیں کہ آقا اور کچھ زیادہ کیجیے۔ انہیں گویا یہ یقین ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں گے تو اور زیادہ ہو جائیں گے، وہ اور چاہیں گے تو اور زیادہ ہو جائیں گے، کہ رب وہی کرے گا جو محبوب چاہیں گے۔ قال وہکذا، آپ نے ارشاد فرمایا اور اتنے اتنے، فحصا بکفیہ، اتنا، اور دونوں ہاتھوں کی آپ نے لپ بنائی، جس طرح دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے لپ بناتے ہیں، آپ نے اس طریقے سے لپ بنا کے ملائی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پھر عرض کی، حضور اور زیادہ کیجیے۔ فرمایا اچھا اتنا اور زیادہ۔ حضرت عمر نے کہا، چھوڑ ہے ابوبکر، اللہ چاہے گا تو ایک لپ میں ساری امت کو جنت میں داخل کر دے گا، یعنی تم اس کو بڑھانے کی بات کر رہے ہو۔ حضرت عمر نے اپنے ایمان اور اپنے ذوق کے مطابق بات کر دی،
اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدق عمر، عمر نے سچ کہا۔ کیا مطلب کہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ اسے یہ کہا جائے، یعنی اللہ کے شایان شان، گویا کہ ایک لب کا اشارہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس طرح بھر کر اللہ اور 4 لاکھ میں ڈال دے گا، اور وہ اللہ کی شان کے مطابق اس کی لب ہوگی، وہ ہماری لب کی طرح نہیں ہوگی۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے زیادہ کا تقاضا کیا تو حضرت عمر نے ایک ہی بات کر دی، کیا ابوبکر کیا زیادہ کی بات کر رہے ہو؟ اللہ تو چاہے گا تو ایک لپ میں ساری کی ساری امت کو اٹھا کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، عمر نے سچ کہا کہ اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ اس کی شان سے یہ بعید نہیں ہے، وہ ایسا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اور انوار و برکات سے بعض اوقات صرف کام کرنا دور کی بات، اچھی نیت کی وجہ سے اتنا عطا کر دیتا ہے کہ شیطان سر پیٹتا رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم روزانہ اپنی اچھی نیتوں کا اعادہ کرتے ہیں، اور میں نے آغاز میں بھی عرض کیا کہ صرف لفظوں کا اعادہ مت کیجیے، اپنے جذبات کا بھی ہر روز اعادہ کرنا ہے، اور جو چیزیں ہم مانگ رہے ہیں ان کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ صرف مانگنے سے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم مانگتے رہیں تو وہ حاصل ہو جائے گا، بلکہ ادھر ہم مانگیں گے، ادھر ہم کوشش کریں گے، تو پھر اللہ کریم یقیناً ہمیں عطا فرما دے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انسان کے محافظ کرامن کاتبین میں سے دائیں طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے پر حاکم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا اور اس کے رحمان ہونے کی بات میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ وہ جب رحم کرتا ہے تو اس کی شان کیا کیا ہوتی ہے، اور وہ کائنات کے اندر اپنا رحم پھیلا دیتا ہے، اپنی رحمانیت کی جھلک اور اس کا فیض وہ اپنی مخلوق میں ڈال کر مخلوق کے ذریعے سے وہ ایسا کام کروا لیتا ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو آپ کے 2 فرشتے دونوں کندھوں میں ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ ان میں سے جو دائیں طرف والا ہوتا ہے وہ نیکیاں لکھنے والا ہوتا ہے، اور بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ والا وہ برائیاں اور گناہ لکھتا ہے۔ تو اس لحاظ سے نیکیاں لکھنے والا برائیوں کو لکھنے والے پر حاکم ہوتا ہے۔ جب انسان نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ فرما رکھا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ قرآن پاک میں 8ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ من، جو شخص، من کا ترجمہ پڑھا تھا نا آپ نے، وہ عام استعمال ہونے والے الفاظ میں کس کا مطلب جو ہوتا ہے، جاء لائے یا کرے، بالحسنۃ ایک نیکی، فلاح تو اس کے لیے، عشر 10 ہوتی ہیں بدلے میں امثالھا اس جیسی، کہ پیچھے بھی ہم نے ذکر پڑھا کہ نیکی کے بدلے میں اللہ ایک ایسی نیکی عطا کرتا ہے جو ہماری نیکیوں کے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس ضابطے کے مطابق وہ نیکی لکھنے والا فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف جو برائی لکھنے والا ہوتا ہے، جب انسان برائی کرتا ہے تو جو برائی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ نیکی لکھنے والے سے اجازت مانگتا ہے کہ میں برائی لکھوں۔ حاکم فرشتہ اسے لکھنے سے روک دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحم کو اپنے اندر اتارتے جائیے اور محسوس کرتے جائیے۔ آپ کو تو ان باتوں کی کوئی خبر نہیں، کوئی علم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کہاں کہاں آپ کے اوپر رحم فرما رہا ہے۔ تو جب فرشتہ اجازت مانگتا ہے تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے رک جاؤ، ممکن ہے یہ شخص توبہ کر لے اور اس نے جو برائی کا ارادہ کیا ہے اس سے باز آ جائے۔
اور اس کے بعد آنے کی وجہ سے اللہ اس کا گناہ بخش دے تو تم لکھنے میں جلدی مت کرو۔ اگر تو وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے اور اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اگر بندہ توبہ نہیں کرتا اور پھر گناہ کرتا ہے دوسری بار، تو حاکم فرشتہ اب بھی اس کو لکھنے نہیں دیتا، حتیٰ کہ اس شخص کے 5 گناہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا کریم ہے ہمارا رب، کیسا رحمان ہے۔ 5 گناہ کرنے تک فرشتے کو لکھنے سے روکا ہوا ہے کہ شاید ابھی پلٹ آئے، شاید ابھی پلٹ آئے۔ اور وہی انسان اگر ایک نیکی کر لیتا ہے نا 5 گناہ کرنے کے بعد، تو فوراً حاکم فرشتہ اپنے ساتھی فرشتے سے کہتا ہے چلو ہم آپس میں ڈیل کر لیتے ہیں۔ فرشتے، ہمارے فرشتے کہتے ہیں کہ چلو ہم آپس میں ڈیل کر لیتے ہیں، اس شخص نے پہلے 5 گناہ کیے ہیں نا، اور اب اس نے ایک نیکی کی ہے، تو ایک نیکی کے بدلے میں یہ 10 کا مستحق تو بن گیا۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ 10 کی بجائے میں اس کی 5 نیکیاں لکھ دیتا ہوں، اور تم 5 نیکیوں کے بدلے میں جو باقی تھی 10 ملنی تھی نا، تو نیکی والے فرشتے نے کہا کہ میں اس کی 5 لکھ دیتا ہوں، تو جو باقی 5 ہیں ان 5 کے بدلے میں تم اس کے 5 گناہ مٹا دو۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیۃ الطالبین میں اس حدیث پاک کا ذکر کیا ہے کہ کبھی ایسا بھی رحمت کا ظہور ہوتا ہے کہ بندے کی طرف سے عبادت تو بہت تھوڑی ہوتی ہے، مگر اللہ کریم اس تھوڑی عبادت کے بدلے میں اس بندے کو کیا عطا کرتا ہے؟ اپنے فضل اور اپنے احسان سے اس بندے کی عبادت میں اخلاص ہونے کی وجہ سے اور اس کی کوالٹی اچھی ہونے کی وجہ سے اللہ پاک اس بندے کو 100 گنا زیادہ ثواب عطا کر دیتا ہے 10 کی بجائے۔ جیسا کہ ہمیں جو نمازیں عطا ہوئی ہیں، آپ اس کو دیکھیں، یہاں پہ ہماری کوالٹی تو اچھی نہیں ہوتی، لیکن ہمارے محبوب کی نسبت ہونے کی وجہ سے اللہ پاک ہمیشہ سے ہمیں ہماری نمازوں کے ثواب ایسے ہی عطا کر رہا ہے۔ معراج شریف میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 50 نمازیں عطا کی، حکم دیا کہ اپنی امت کو جا کے بتا دیجئے، اور آپ نے یہ سارا واقعہ سن رکھا ہے کہ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کم کروانے کے لیے آپ کو واپس بھیجتے رہے۔ تو جب آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو خوشخبری دی، کہا یا محمد انہن 5 صلوات کل یوم و لیلہ، لکل صلاۃ 10 فذالک 50 صلاۃ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے حبیب یہ 5 نمازیں ہیں ہر دن اور رات کی، جبکہ ہر نماز کے بدلے میں آپ کی امت کو 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اس طرح نمازیں 5 پڑھیں گے، ثواب ان کو 50 کا دیا جائے گا۔ اور ایک صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش اور عطا کی یہ بھی ہے جسے رحمت کہتے ہیں۔ اجر و ثواب وہ ہے جو اطاعت کے بدلے میں ہوتا ہے، یعنی ہم جو اچھا کام کرتے ہیں اس کے بدلے میں جو ہمیں اجر دے دیا جاتا ہے، ثواب دے دیا جاتا ہے، وہ اس کا بدلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ بخشش کرتا ہے اور جو برائیوں کو دور کر دیتا ہے، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ رحمت کی شان یہ ہے کہ انسان عمل بھی نہ کرے مگر اللہ اسے اجر و ثواب سے مالا مال کر دے، اس کے نامہ اعمال میں نعمتیں ہی نعمتیں ڈال دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایسے گناہگار کو جانتا ہوں، پہچانتا بھی ہوں، جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا، جب کھڑا ہوگا باہر نکل کے تو اللہ کا شکر کرے گا، پھر وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے اس ڈراؤنے منظر سے دور لے جا، مجھے جنت کی طرف بھیج دے۔
میں اس کیفیت سے بچنا چاہتا ہوں، اس سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا اگر میں تیری بات مان لوں تو پھر مجھ سے کچھ اور مانگے گا۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ نہیں، میں نہیں مانگوں گا۔ اللہ کریم اس کو جنت کے قریب جا کے کھڑا کروا دے گا، وہ جنت کے نظارے دیکھے گا۔ دیکھتے دیکھتے کئی روز گزر جائیں گے، پھر وہ عرض کرے گا کہ اللہ مجھے جنت کے تھوڑا اور قریب کر دے تاکہ یہ نظارے مجھے تھوڑے قریب سے نظر آتے رہیں۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ تیرا وہ وعدہ اور عہد کدھر گیا؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ بس یہ بات مان لے، آئندہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اور قریب کر دے گا۔ اب جب وہ جنت کی رعنائیاں، دلکشی، روحانیت جب اور قریب سے دیکھے گا تو وہ حیرت زدہ ہو جائے گا۔ پھر ایک دن اس کے بندھن ٹوٹ جائیں گے اور عرض کرے گا اللہ میں وعدہ خلافی صحیح، عہد شکن ہی صحیح، مگر کیا کروں، میرا دل مچل رہا ہے، تو رحم کر اور اپنے اس گناہگار بندے کو نواز دے۔ اس بندے کی ادائے دلبری اور اس کی عاجزی اللہ کی رحمت کو جوش دلا دے گی۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو باز نہیں آئے گا، لہٰذا تو جنت میں ہی چلا جا، اور جو مجھ سے مانگنا ہے وہ ایک ہی دفعہ مانگ لے۔ بندہ خوش ہو جائے گا، جنت میں داخل ہوگا، ہر طرف نعمتوں کو دیکھ کے اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اے بندے اگر جو کچھ میں نے تجھے دیا اس سے 10 گنا زیادہ اور تجھے دے دوں تو کیسا رہے گا؟ بندہ بے ساختہ پکارے گا کہ اے اللہ جتنا کچھ تو نے مجھے دے دیا ہے شاید اتنا کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا، حالانکہ اللہ تو اسے 10 گنا اور زیادہ دینے کے لیے آفر فرما رہا ہے۔ یہ صرف بات نہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ سنایا میں نے آپ کو۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رحمان ہونے کی شان کیا ہے، اور اللہ کی شان رحمانیت کا ظہور ہمارے اوپر کس کس انداز سے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ہو رہا ہے۔ کاش کہ ان لمحات کے صدقے میں اور ان خوبصورت مضامین کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں اپنی محبت سے نواز دے، اپنی خشیت سے نواز دے، اور ہم جن خرافات میں اور جن فضولیات میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اس سے تائب ہو کر ہم حقیقت کی طرف آ جائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس فیض سے مالا مال فرما دے۔ آمین۔ آج ہم یہاں تفسیر کے سبق کا اختتام کر رہے ہیں الرحمن الرحیم، تاکہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد بھی کریں، بار بار سنیں، اور اس میں ضروری چیزوں کو نوٹ بھی فرمائیں۔ انشاءاللہ کل کا سبق ہمارا مالک یوم الدین سے شروع ہوگا۔ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہے حصۃ الحدیث۔ ہر روز کی طرح آج ہمارے پاس جو حدیث پاک ہے وہ دعا سے متعلق ہے، اور آج کا جو مضمون ہے وہ بھی 3 ہی لفظوں پر مشتمل ہے، صرف 3 لفظ۔ آج کی حدیث پاک کی تشریح بھی زیادہ نہیں، اس لیے کہ اس میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں جن کو ہم پہلے بھی جانتے ہیں۔ مختصر اس کے ساتھ جو الفاظ ہوں گے وہ میں عرض کر دیتی ہوں، اور پھر آج کی دعا ہے آج کے اگلے سبق میں۔ ان چیزوں کے لیے میں نے پہلے دن سے عرض کیا تھا کہ آپ نے ان کو معمولی نہیں سمجھنا۔ 40 احادیث کو یاد کرنے کا مصمم ارادہ کر لیجئے کہ جب آپ کا 40 دن کا کورس مکمل ہو تو آپ 40 حدیثوں کے حافظ ہو جائیں۔ میں بہت محنت سے آپ کے لیے بہت مختصر عبارت کا اہتمام کرتی ہوں کہ جس سے آپ کو فائدہ زیادہ ہو، محنت کم کرنی پڑے، لہٰذا آپ اس کو نظر انداز کبھی نہیں کیجیے، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ آپ 40 احادیث یاد کرنے کا مصمم ارادہ کیجیے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو کامیاب بھی فرمائے گا۔
اسی طرح جو روز کی دعا آپ کو یاد کروائی جا رہی ہے، خاص طور پہ وہ دعائیں جو ہمارے کاموں سے متعلق ہیں وہی آپ کو پڑھائی جائیں گی۔ جیسے پہلے آپ نے کھانا کھانے کی دعا پڑھی، کھانے کے آخر کی پڑھی، بیت الخلاء میں جانے کی پڑھی، آج ہم سونے کی دعا پڑھیں گے۔ تو اس طرح آپ کے لیے اگر دقت ہو تو جو لوگ اچھا خود لکھ سکتے ہیں وہ کسی صاف کاغذ پہ موٹا کر کے لکھیں، اور یہ گھر کی جتنی جگہ ہیں، مطلب کھانا کھانے کی جہاں آپ کی جگہ ہے، جہاں دسترخوان لگتا ہے، وہاں خوبصورت کر کے لکھ کے سامنے لگا لیں، کچھ دنوں میں یاد ہو جائے گی۔ بیت الخلاء کے لیے میں نے عرض کیا کہ اس کی دعائیں وہاں پہ لگا لیں، باہر دروازے پہ یا دیوار پہ لگا دیں۔ اور اسی طرح سونے جاگنے کی دعائیں جو ہیں وہ اپنے بیڈ روم پہ جہاں آپ لیٹتے ہیں اور سامنے نظر پڑتی ہے وہاں پہ لگا لیں۔ یہ تھوڑی سی کوشش انشاءاللہ آپ کو بہت امپورٹنٹ چیزیں یاد کروانے میں مدد دے دے گی، اور آپ کے گھروں میں اللہ کے محبوب کا کلام آویزاں کرنے سے برکات بھی ہو جائیں گی۔ تو آئیے دعا پڑھتے ہیں۔ آج کی دعا کے الفاظ ہیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ الدعاء، بولیے، الدعاء مخ العبادہ، مخ العبادہ، مخ العبادہ، مخ العبادہ۔ بس یہ لفظ ہیں دو آپ کے صرف، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الدعاء کا ترجمہ ہے دعا، مخ کا مطلب ہے مغز ہے یا حقیقت ہے یا اصل ہے، العبادہ عبادت کا، مغز ہے عبادت کا، اصل ہے عبادت کی۔ جو لفظ آپ لگائیں گے اس کے مطابق کا کی لگ جائے گا۔ پھر سنیے، الدعاء دعا، مخ مغز ہے، العبادہ عبادت کا یا اصل ہے عبادت کی۔ تو نہ تو اس کا ترجمہ بہت لمبا ہے اور نہ ہی اس کی عبارت۔ کسی چیز کا مغز کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دماغ کے اندر سے مغز نکل جائے اور دماغ کا خول باقی رہ جائے تو کیا بنے گا؟ ہمارا جسم، ہماری عقل، ہماری نگاہیں، ہماری سماعت، ان میں سے کیا چیز باقی بچے گی؟ یہ جو دماغ ہے یہ ہیڈ کوارٹر ہے ہمارے پورے جسم کا، باڈی کا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، گویا کہ حقیقت جو تھی آپ کی وہ ساری ڈیمیج ہو گئی۔ تو دعا کو عبادت کے اندر اتنا بڑا مقام حاصل ہے جس طرح انسان کے جسم میں مغز کو مقام حاصل ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ دعا کو عبادت کا مغز یعنی نچوڑ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ عجز و نیاز کے ساتھ سوالی بن کر اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اپنی حاجتیں پیش کرے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ آپ دیکھیے کائنات میں تلاش کریں، آپ کو ایسا سخی نہیں ملے گا جو خود کہہ کے آپ کو دلائے، اور ادھر ہمارا رب، ہمارا معبود، ہمارا اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اس لیے نماز یا کسی بھی عبادت کے بعد، حتیٰ کہ کسی اچھے کام کے بعد، کسی اچھے مقام پہ جائیں تو وہاں، کسی نیک بندے کے پاس جائیں تو وہاں اس کے چہرے کو دیکھیں اور اس کی صحبت میں بیٹھ کے، حتیٰ کہ بارش برستی بھی دیکھیں تو اس وقت بھی دعا کریں۔ یہ چند جو باتیں میں نے عرض کی ہیں نا، یہ اس لیے کی ہیں کہ ان تمام جگہوں پر اخلاص سے مانگی ہوئی دعا قبول ہوگی۔ نماز کے بعد کوئی اور عبادت کریں، اس کے بعد جیسے زکوٰۃ عبادت ہے، اس کے ادا کرنے کے بعد روزہ عبادت ہے، اس کے بعد تلاوت عبادت ہے، اس کے بعد حتیٰ کہ کوئی بھی اچھا کام کریں جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو تو اس کے بعد دعا کریں، یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ کسی اچھے مقام پر، اچھے مقام سے کیا مطلب ہے؟ جہاں پر کوئی اللہ کا نیک بندہ رہتا ہو،
اللہ کی رحمت کی کوئی نشانی ہو وہاں جا کر آپ دعا کریں. کوئی اللہ کا مقبول نیک بندہ، اللہ کا ولی ہے، کوئی صالح بندہ ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھے تو اس کے چہرے کو دیکھ کے اللہ سے دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہوگی. حتیٰ کہ بارش اللہ کی رحمت ہے، جب وہ نازل ہو رہی ہو اس کو دیکھ کے دعا کریں، اللہ دعا قبول کرتا ہے. اور جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے اللہ انہیں پسند ہی نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھیے، بہت ضروری ہے کہ یہ ساری باتیں تو دعا کرنے کی ہیں، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے کچھ چیزیں شرط ہیں. ان میں سے لباس کا پاک ہونا شرط، اور لباس کا حلال کمائی سے جسم پہ پہننا یہ شرط. اسی طرح حلال رزق کا کھانا اور کمانا شرط. جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تو دعا قبول ہوگی، اور اگر یہ نہیں پائی جاتی تو ساری زندگی بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس کے علاوہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک اور خوبصورت شرط یہ ہے کہ آپ دعا کے شروع میں اپنے محبوب آقا پہ درود پڑھیں اور دعا کے آخر پر اپنے پیارے نبی پہ درود پڑھیں. یہ چیز بھی آپ کی دعا کو قبول کروانے میں معاون ہوگی. اور اسی طرح دعا میں آپ کا دل پورا متوجہ ہونا چاہیے اور کامل یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، پھر آپ کی دعا قبول ہوگی. غافل دل اور بے یقینی کی حالت میں دعا قبول نہیں ہوتی. پھر بولیے الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے. اس کو بار بار دہرائیے، ایک دوسرے کو سنائیے. دن میں گھر میں بات چیت کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ذکر کریں، آج ہمارا یہ سبق تھا، آج ہم نے یہ حدیث پاک یاد کی، اور ساتھ بولیں. انشاءاللہ اسی طرح چند مرتبہ کرنے سے آپ کو یہ یاد ہو جائے گی. ہماری دعا جو سوتے وقت پڑھنی چاہیے، اس دعا کے الفاظ ہیں اللہم، پڑھیے اللہم بسمک اموت و احیا. ہاں کو یاد رکھنا ہے کیسے ادا کرنا ہے. واو کو پر کر کے وا ہونٹ بول کر کے پڑھنا ہے، اور شروع میں اللہ لام کو موٹا پڑھنا ہے، اور ہم میم پہ غنہ کرنا ہے اور سختی سے پڑھنا ہے. میں آپ اس کو پڑھوں گی، آپ پورا میرے بعد پڑھیے گا. اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا. اس کا ترجمہ ہے اللہم، یہ تو اب آپ کو آتا ہے ماشاءاللہ. بسمی، اتنا ترجمہ بھی آنا چاہیے. ہم نے بسم اللہ میں یہ لفظ پڑھا تھا. ساتھ نام کا، کاف کا لفظ پہلے گزر چکا ہے، میں نے اس کا ترجمہ بھی بتایا تھا. اس کا ترجمہ ہوگا تیرے، یعنی اے اللہ میں تیرے نام سے آموتو مرتی و احیا اور زندہ ہوتی ہوں. یاد رکھیے کہ جو نیند ہوتی ہے، نیند بھی موت کی جنس سے ہے، اس لیے سونے کو موت سے تعبیر کیا اور جاگنے کو زندہ ہونے سے تعبیر کیا. ہاں جی، ترجمہ کیا ہوا؟ اے اللہ میں تیرے ہی نام سے سوتی اور جاگتی یا مرتی اور زندہ ہوتی ہوں. بس یہ دو لفظ ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا. ان کو آپ نے اسی طرح اگر ایک دم سے یاد نہیں ہوتا تو بس یہ عادت بنا لیجئے کہ رات کو جو لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کے پڑھیں، 2 3 4 8 10 بار پڑھ لیں اور پھر سو جائیں. 2 4 دن آپ جب ایسے کریں گے آپ کو خود بھی یاد ہو جائے گا، آپ کے بچوں کو بھی انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. اس کے بعد ایک بہت اہم جملے کا اضافہ کر رہی ہوں جو قرآن پاک کی آیت ہے. وہ اس لیے اضافہ کر رہی ہوں کہ ہم رات میں جب سوتے ہیں تو کبھی کوئی زہریلا کیڑا لڑ جاتا ہے، کوئی اس طرح ہمیں پتہ نہیں چلتا، کبھی زمین پہ سونے سے یا کبھی ایسے موسم میں جب کیڑے مکوڑے زیادہ ہوتے ہیں.
اور خدا نخواستہ کسی زہریلے کیڑے کا ڈر ہو، تو ایسی تمام صورتوں میں ہمیں حکم دیا گیا کہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے آپ سوئیں۔ تو آپ کسی بھی کیڑے مکوڑے کے نقصان سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ بھی بہت آسان ہے، سلام علی نوح فی العالمین۔ سلام کا لفظ آپ کو آتا ہے، علی یہ بھی آپ کو آتا ہے، نوح جو ہے، نوح نام ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور عالمین ابھی ہم نے الحمدللہ رب العالمین میں پڑھا ہے۔ تو کوئی بھی لفظ ہمارے لیے یہاں نیا نہیں ہے، صرف تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈال کے آپ اس کی ترتیب یاد کریں گے تو انشاءاللہ یہ یاد ہی یاد ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، پڑھیے، سلام علی نوح فی العالمین۔ فی العالمین، اس کا معنی ہے سلامتی ہو نوح پر، نوح سے مطلب نوح علیہ السلام، فی العالمین سارے جہانوں میں۔ ماشاءاللہ اب اتنے لفظوں کی آپ کو سمجھ آنے لگ گئی ہے اور یہ اب آپ کے لیے مشکل نہیں رہے۔ سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر سارے جہانوں میں، تو ان کا تصور کر کے آپ یہ پڑھیں گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے بھی زہریلے جانور تھے، بندے تھے، انسان تھے، ان سب کے اکٹھے ہونے کے باوجود انہوں نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس سلام کی وجہ سے اس طرح ہمیں رات میں بھی کوئی کیڑا مکوڑا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سلام علی نوح فی العالمین۔ حصۃ الحدیث مکمل ہوا۔ ہمارے پاس تیسرا حصہ ہے حصۃ الفقہ۔ اس میں ہمارے وضو کا باب شروع ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے پچھلے سبق میں وضو کے متعلق آغاز کی چیزیں پڑھی تھیں، وضو کے فرائض پڑھے تھے، سنتیں پڑھی تھیں۔ آج ہم وہ چیزیں یاد کریں گے جن سے ہمارا وضو مکروہ ہو جاتا ہے یا پھر ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح ہماری یہ تمام چیزیں وضو سے متعلق آج مکمل ہو جائیں گی اللہ کے فضل سے۔ اب ہم اگلے سبق میں وضو کا پورا مکمل تفصیلی طریقہ دہرائیں گے اور پھر آگے چلیں گے۔ درج ذیل باتیں وضو میں مکروہ ہیں۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے شریعت کو، اللہ کو، اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ مکروہ کا مطلب شریعت کو، اللہ کو، اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ وضو ہو جائے گا، مکروہ کے ساتھ وضو ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیں جس کے لیے وضو کرنا ہے جب اس کو وہ پسند نہیں آئے گا تو پھر ہمارے ثواب کی صورت کیا ہوگی؟ لہٰذا ہمیں بچنا ہوگا ان کاموں سے، کہ ہم ان کاموں سے بچ کر وضو کریں تاکہ اللہ کو پسند آئے، اس کے حبیب کو پسند آئے۔ پہلا کام جو مکروہ ہے وہ ہے کہ پانی کے استعمال میں فضول خرچی کرنا۔ یہ کام مکروہ ہے اور یہ ہر روز ہم سے سرزد ہوتا ہے، خاص طور پہ تب سے جب سے ہمارے گھروں میں ٹوٹیاں لگی ہیں، پانی ٹوٹیوں کے ذریعے سے آتا ہے اور استعمال ہوتا ہے تب سے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو جہاں پہ پانی کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں، شمار ہی نہیں، وہاں پر بھی ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنے پر تمہیں حساب دینا ہوگا۔ تو ہم وضو کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ یا تو ہم جب نل اور ٹوٹی کھولتے ہیں تو پورے وضو کے دوران وہ کھلی چلتی رہتی ہے اور ہم وضو کرتے رہتے ہیں، یا پھر یہ کہ ٹوٹی اتنی زیادہ کھولتے ہیں کہ 2 گنا زیادہ پانی ٹوٹی سے نکلتا ہے، جس سے ہمارے ارد گرد پانی کے چھینٹے بھی پڑتے ہیں، جگہ گیلی بھی ہوتی ہے، ہمارے کپڑوں پر بھی چھینٹے پڑتے ہیں اور آزاد ہوتے ہوئے بھی ہمیں پرابلم ہوتا ہے، لیکن ہم اس میں احتیاط نہیں کرتے۔ تو ان دونوں کاموں کو روکنا ہوگا۔ ٹوٹی اتنی کھولیں جتنا آسانی سے آپ پانی لے کے ضرورت پوری کریں۔ پھر یہ کہ جب آپ نے اپنے اعضاء کو ملنا ہے یا کلی کرنی ہے یا
اپنے دانتوں میں مسواک کرنی ہے، یا آپ نے آغاز کیا ہاتھ دھونے کا، صابن لگایا، اس کو مل رہے ہیں، تو ایسے تمام مواقع پہ ہمیں ٹوٹی کو ساتھ بند کرنا چاہیے، ورنہ فضول خرچی ہمارے وضو کو مکروہ کر رہی ہے۔ دوسرا مکروہ کام کیا ہے؟ پانی میں بخل سے کام لینا، یعنی پھر اتنا ہی تھوڑا استعمال کرنا کہ اعضاء بھی اچھی طرح سے نہ دھلیں، تو یہ بھی مکروہ ہوگا۔ پانی زور زور سے منہ پہ مارنا، یہ بعض لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے، اور بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، بعض گرمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ آنکھوں پہ چھینٹے ماریں، تو آپ ہاتھ کو پیچھے رکھ کے زور سے چھینٹے مارتے ہیں، تو بعض لوگوں کو ایسے ہی منہ دھونے کی بھی عادت ہوتی ہے۔ تو باقی منہ دھونے میں تو آپ جو بھی کر رہے ہیں، لیکن وضو میں آپ ایسا کریں گے تو یہ مکروہ ہوگا۔ بچوں کو خاص طور پہ یہ بات سکھانی چاہیے۔ عام طور پہ بچے پانی سے جو ڈرتے ہیں، یا سردیوں میں بچوں کو پانی سے پرابلم ہوتا ہے تو وہ اس طرح کرتے ہیں، تو وضو میں بچوں کو بھی عادت سکھانی چاہیے اور اپنی بھی ٹھیک کرنی چاہیے۔ چوتھا مکروہ کام ہے بغیر عذر کے کسی سے وضو میں مدد لینا۔ جس طرح آپ نے لوٹے میں جگ میں پانی ڈالا ہو تو کوئی دوسرا بندہ آپ کو وضو کروا رہا ہو، اس کے کئی وجوہات ہوتی ہیں، وہ ہر بندہ جانتا ہی ہے کہ ہمیں اگر کوئی عذر نہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ہاتھوں کو پرابلم ہے، پیروں کو پرابلم ہے، آپ برتن پکڑنے کے قابل نہیں ہیں، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو اس کی تو اجازت ہوگی۔ اس کے بغیر بعض اوقات صرف پروٹوکول کے لیے بندہ جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ وضو کروا رہے ہوتے ہیں، تو وضو میں اس سے بچنا ضروری ہوگا۔ ایسا کریں گے تو مکروہ ہوگا۔ ہاں، اگر آپ بیمار ہیں، کسی بھی وجہ سے آپ کو کمزوری ہے، تکلیف ہے، ہاتھ میں پرابلم ہے، زخم آ گیا ہے، کچھ ہے، ایسی صورت میں آپ دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں۔ وضو کے دوران دنیاوی گفتگو کرنا، یہ بھی جہاں پہ جیسے ہم طالبات کو دیکھتے ہیں، جہاں پہ طالبات اکٹھی ہوتی ہیں یا ویسے لڑکیاں اکٹھی ہوتی ہیں، ہم عمر بچیاں ہوں یا خواتین ہوں، اور ایک وقت میں 2-3 لوگوں کے وضو کرنے کی جگہ ہو یا زیادہ کی، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خاموش ہو کے وضو ہو جائے۔ وہاں پہ بے مقصد باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور ایسا کرنا مکروہ ہے۔ وضو کے دوران دنیاوی باتیں چھوڑ کر، جیسا کہ غالباً پیچھے بتایا گیا تھا کہ آپ وضو کے دوران یہ دعا پڑھیں، تو وہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے اور اللہ سے وہ طلب کرنا چاہیے جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ چھٹی بات جو مکروہ ہے، نئے پانی سے 3 مرتبہ سر کا مسح کرنا۔ ایک ہی مرتبہ پانی لیا جاتا ہے اور سر، کانوں اور گردن کا مسح کیا جائے۔ یہ چیزیں اگر ہم وضو میں کریں گے تو یہ مکروہ ہوں گی، ان سے وضو ہو تو جائے گا مگر ناپسندیدہ ہوگا۔ اس کے بعد ہیں مفسدات وضو۔ مفسدات، مفسد کی جمع ہے، لفظ پہ غور کیجئے، میں نے مفسد نہیں کہا، مفسد کہا ہے۔ مفسد کا مطلب ہوتا ہے فساد پیدا کرنے والا یا توڑنے والا، ٹھیک ہے، یا خراب کرنے والا۔ تو مفسدات زیادہ وہ کام یا زیادہ وہ چیزیں جو وضو میں فساد پیدا کر دیتی ہیں، یعنی وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ لفظ پہ بھی غور کر لیجیے اور بولنے پہ بھی کر لیجیے۔ مفسدات وضو، سب سے پہلی چیز جو وضو توڑتی ہے وہ ہے پیشاب یا پخانے کی جگہ سے کسی چیز کا نکلنا۔ یہ کسی چیز کا کیوں کہا گیا ہے کہ پیشاب یا پخانہ جو ہے وہ تو ہر صاحب عقل بندہ جانتا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر پیشاب یا پخانے کی جگہ سے کوئی اور چیز اندر سے باہر نکلے، بعض اوقات کوئی زخم ہے تو اس کی پیپ بھی ہو سکتی ہے، خون بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات کوئی پتھر یا کوئی کنکر یا کوئی ایسی چیز، پتھری وغیرہ اگر ہے جسم کے اندر، وہ اگر نکلتی ہے، اور اسی پہ قیاس کر لیجئے کہ ان خاص 2 مقاموں سے جہاں سے پیشاب اور پخانہ نکلتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز باہر نکلے گی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسری بات، بغیر خون کے بچے کی ولادت ہو تو اس سے بھی
وضو ٹوٹے گا۔ یہ بات شاید خواتین کے لیے نہیں ہو، لیکن ایسا ہوتا ہے، بعض خواتین، بہت کم ایسا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ایسا ہو سکتا ہے اس لیے وہ مسئلہ بتانا ضروری ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بعض خواتین کے ہاں بچے کی جو ڈیلیوری ہوتی ہے، اس ڈیلیوری کے دوران اور ڈیلیوری ہونے تک عورت کا خون نہیں نکلتا، بعض اوقات نکلتا بھی نہیں، اور بعض اوقات بچے کی ولادت کے بعد خون جاری ہوتا ہے۔ تو نماز کی تاکید کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اگر بغیر خون کے خارج ہوئے بچے کی ولادت ہو گئی تو ایسے میں عورت کا صرف وضو ٹوٹے گا، اس پہ غسل واجب فرض نہیں ہوگا، اور اگر خون نکلے گا تو پھر اس پہ غسل بھی فرض ہو جائے گا۔ اور اگر بچے کی ولادت ہو گئی، عورت ہوش و حواس میں ہے اور نماز کا وقت ہے، خون جاری نہیں ہوا، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور وضو کر کے وہ نماز پڑھے گی۔ جو ناپاکی ہوگی اس کا آغاز اس وقت ہوگا جب خون جاری ہوگا۔ اب بے شک وہ ولادت کے بعد جاری ہو اور آگے پھر 40 دن تک چلتا رہے یا 8 دن تک چلے یا جتنا بھی چلے، اس کے مطابق پھر اس کی ناپاکی کا حکم لگے گا۔ خون یا پیپ کا نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جانا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ کسی بھی جگہ سے کوئی پن لگ گئی، کوئی نوکدار چیز لگ گئی، زخم آ گیا، جب آپ کے جسم کے اندر سے خون یا پیپ نکلے اور نکل کر اپنی جگہ سے بہہ گئے تو اب وضو ٹوٹا۔ اگر کوئی معمولی قطرہ نکلا اور وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا، وہ بہا نہیں، اب وضو نہیں ٹوٹا۔ جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم شوگر چیک کرتے ہیں، تو شوگر چیک کرنے کے لیے معمولی سا بلڈ لینا ہوتا ہے، تو آپ اگر معمولی سا بلڈ لیتے ہیں، اتنا کہ وہ تھوڑا سا ظاہر ہوا اور میٹر کے اوپر لگا اس پہ اسٹرپ پہ، اس سے آپ نے شوگر چیک کر لی، اب وہ خون اتنا نہیں تھا کہ وہ بہہ جاتا اور اس کے بعد بھی وہ نہیں نکل رہا کہ بہنے والا خون ہو، تو ایسے میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر آپ نے اتنا زیادہ بلڈ انگلی کو دبا کے نکالا کہ وہ ایک بڑا قطرہ نکلا، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو وہ بہہ جائے گا، پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ بظاہر تھوڑا نکلا ہے لیکن آپ اس کو بار بار صاف کرتے جا رہے ہیں، تو اگر صاف نہیں کریں گے تو وہ بہہ جائے گا، ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹے گا۔ اس کو آپ خود اندازے سے دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 ہے کہ منہ بھر قے کرنا۔ منہ بھر قے یعنی وامٹ آ جائے تو آپ کا وضو ٹوٹے گا۔ کب؟ جب وامٹ ایک دم بے ساختہ آئے کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے، اس کو کہتے ہیں منہ بھر قے۔ اور وہ قے یعنی وامٹ کھانے کی ہو، خون کی وامٹ ہو یا پانی کی وامٹ ہو، ان سب سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ ایسا ہے کہ بہت بعض اوقات آپ کا دل خراب ہوتا ہے اور تھوڑا سا یوں لگتا ہے کہ جیسے وامٹ آ رہی ہے اور پھر وہ واپس چلی گئی یا باہر نہیں نکلی اور منہ بھر نہیں ہے، تو جیسے دل خراب ہونے سے بعض اوقات آپ کی تھوک کے ساتھ تھوڑی سی وامٹ آ جاتی ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر کیسے وضو ٹوٹے گا؟ منہ بھر وہ ہوتی ہے جو آپ روک نہیں سکتے۔ جی اسی طرح آپ نے تھوکا اور تھوکنے پہ آپ کو لگا کہ آپ کے دانتوں سے یا حلق سے خون آیا ہے، اور وہ خون اتنا ہے کہ اس نے تھوک کا رنگ بدل دیا ہے، مطلب جیسے اس کے اوپر خون کا غلبہ ہے، تو ایسے سے بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نیند کا غلبہ اس طرح ہو جائے کہ جسم ڈھیلا پڑ جائے اور آپ کو ہوش نہ رہے کہ آپ بیٹھے ہیں کہ لیٹے ہیں اور کس جگہ پہ ہیں، یعنی مکمل نیند طاری ہو جائے، تو اس سے بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بے ہوش ہو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوش آنے پر آپ کو وضو دوبارہ کرنا ہوگا۔ انسان نماز پڑھ رہا ہو تو نماز کی حالت میں قہقہا لگا کے ہنسے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور وضو ٹوٹے گا تو ڈیفینیٹلی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اسے ہم نے پیچھے اس کے بارے میں پڑھا تھا، قہقہے کے بارے میں،
کہ وضو کر لینا مستحب ہے. جب آپ کچھ کر نہیں رہے ویسے وضو سے بیٹھے ہیں، آپ نے کہکا لگا کے یعنی ہنسی کی، تو مستحب یہ ہے کہ آپ دوبارہ وضو کر لیں. لیکن یہاں دوسری بات ہے، نماز کے اندر کسی کے ہنسانے سے، کسی کی شرارت سے، یہ عام طور پہ بچوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے ایک دوسرے کو نماز میں ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اسٹوڈنٹس اکٹھے جب ہوتے ہیں تو شرارت ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. بعض اوقات پاس کوئی خواتین ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں اور نماز میں ان کی بات یا لطیفہ سن کے ہنسی آئی کہ کہکا نکل گیا، تو ان ساری باتوں سے آپ کا وضو ٹوٹے گا، اور وضو ٹوٹے گا تو نماز بھی ٹوٹے گی. 8ویں بات یہ ہے کہ ٹیک لگا کے سونا. ٹیک لگا کے آپ اس طرح سو گئے کہ آپ ریلیکس ہو گئے، ٹیک کی وجہ سے آپ کے گرنے کا خطرہ نہیں ہے، لیکن آپ سو گئے ہیں، پاس کی بات سنائی نہیں دے رہی، آپ کے پاس کسی نے کچھ کہا تو آپ کو اس کا کچھ پتہ نہیں، تو ان باتوں سے کیا ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ اٹھ کر وضو کرنا ہوگا. جن کاموں سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ کیا ہیں؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تھوڑا سا خون نکلا جسم پہ ظاہر تو ہوا، لیکن اتنا نہیں کہ وہ بہنے لگ جائے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اور کبھی اتنی سخت چوٹ کسی چیز سے لگتی ہے یا سخت کوئی دھاری دار چیز کے پھر جانے سے جسم کے اندر سے گوشت کا ٹکڑا ہی نیچے گر جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی ایسے لگ جائے نا چوٹ بہت گہری، تو اس سے ایک دم سے خون نہیں نکلتا، وہ گوشت ہی پورا نکل جاتا ہے. تو جب اس طرح سے کوئی ٹکڑا گوشت کا ہی نیچے گر گیا اور خون نہیں نکلا، تو اس طرح گرنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ وہاں سے خون نہ بہنے لگے. ناک، کان یا کوئی زخم ہو کسی جگہ پہ، تو وہاں سے کوئی کیڑا نکلے، ایسا ہوتا ہے نا، ناک کے اندر، کان کے اندر خود ہی کچھ کیڑے ہوتے ہیں، اگر زخم کی وجہ سے کسی اور جگہ سے بھی نکلے، یا ناک سے کوئی کیڑا نکلے یا کان سے، تو ان کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو کی حالت میں مرد نے یا عورت نے اپنی شرمگاہ کو چھوا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ سوال ہوتا ہے کافی لوگوں کا کہ کیا ایسے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ بندے کی کوئی ایسی مخصوص حالت پیدا نہ ہو، یا اس کے جسم کے اندر سے کوئی ایسی چیز خارج نہ ہو جس سے اس کے وضو ٹوٹنے کا سبب پیدا ہو. صرف ہاتھ لگانے سے، چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. انسان نے وضو کیا ہو، وہ اپنی عورت کو، بیوی کو یا بچی کو چھو لیتا ہے یا بوسہ دے لیتا ہے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. یہ بھی بعض فقہوں میں ایسا سوال ہوتا ہے، اور ان کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر بچی کو اٹھایا، بچی کو بوسہ دے لیا یا بیوی کو چھو لیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بلغم کی قے ہو، یا پھر بلغم کی قے یعنی ریشہ آپ کو وامٹ کے ذریعے نکلا، یا پھر ایسی وامٹ ہے جو منہ بھر نہیں، جس کا میں نے اوپر ذکر کیا، تو اس کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹے گا. نماز کے درمیان اگر انسان سو جائے، نمازی نماز کے درمیان، خواہ وہ رکوع کی حالت میں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے شب بیداری کی ہو، بہت تھکاوٹ ہو، کوئی میڈیسن لی ہو، تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہوں تو کھڑے ہوئے بھی آپ کو وہ اس طرح سے جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں، اور آپ رکوع میں ہیں تو پھر بھی آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے، اور سجدے میں بھی جا کے آپ سو جاتے ہیں، تو ایسی حالت میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. جی، یہ تمام مسائل وضو کے متعلق الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے. آپ ان کو اچھی طرح سے ذہن نشیں کر لیجئے. ذہن نشیں کرنے کے لیے ان کو بھی رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اس طرح سے ان کو چند مرتبہ دہرا لیں کہ جب آپ وضو کریں اور ان میں سے کوئی کام ہو جائے تو فوراً آپ کو یاد آ جائے کہ اس کام کا حکم کیا تھا. بس ان کو اتنا ہی یاد کرنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ جب آپ وضو کرتے رہیں گے اور بار بار یہ چیزیں یاد آتی رہیں گی تو خود بخود یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. توجہ شرط ہے، توجہ ہونی چاہیے. جی، ہم نے عقائد کا حصہ جو شروع کیا تھا
اس میں ماشاءاللہ ہمارے جو عقائد تھے، یعنی جن کا دوسرا نام ایمان ہے، کہ کن چیزوں پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، وہ کل بہت تفصیل سے میں نے آپ کو ایمان کے متعلق عرض کیا۔ یقیناً آپ کو اس بارے میں بہت سی رہنمائی اور معلومات حاصل ہوئی ہوں گی، لیکن معلومات حاصل کرنا مقصود نہیں، اس ایمان کو حاصل کرنا مقصود ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو ایمان کی صفتیں پیش کی تھیں کہ آپ ان کو دہرا لیں، اور ان کا ترجمہ بھی ہم اپنے وقت میں ان کو الگ الگ سے کر کے سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ ہم نے ایمان کی صفتیں بچپن سے یاد کی۔ پہلی صفت ایمان مجمل، اس کی ریڈنگ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ لفظ مجمل نہیں کہنا، مجمل کہنا ہے۔ تو ان کا مقصد کیا تھا؟ یاد رکھیے کہ صفتیں جو ہیں ایمان کی، نہ یہ قرآن پاک میں نہ یہ حدیث پاک میں، یہ ہمارے آئمہ نے، محدثین نے یا ہمارے بزرگوں نے اس لیے ان کو ترتیب دیا کہ ہم لوگ چونکہ عجمی لوگ ہیں، عربی کو ڈائریکٹ جانتے نہیں، اور بنیادی طور پر اپنے ایمان کے متعلق ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کون کون سی چیزوں پر یقین، ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے، لہٰذا ان عبارتوں کو مرتب کیا گیا۔ لیکن اب یہ افسوس کی بات کہ ان کو یاد کر کے بھی ہم ان کے معانی جب یاد نہیں کر سکے تو ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ تو آئیے آمنت باللہ کو سمجھتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے اور تقاضے کیا ہیں۔ آمنتو، اس کا مطلب ہے میں ایمان لائی۔ یہ دو کلمے ہیں، ایک ہے آمنہ جو ایمان سے نکلا ہے، ایمان سے ہی بنا ہے، آمنہ ایمان لائی، تو یہ جو تا ہے یہ واحد متکلم یعنی جو ایک بندہ کلام کر رہا ہے اس کی طرف یہ رجوع کرتا ہے اور اس کو ظاہر کرتا ہے۔ آمنتو، میں ایمان لائی، اس تا کے اوپر زبر بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آمنتا، جو میرے سامنے ایک بندہ ہے اور وہ مذکر ہے، میں اسے کہوں گی کہ آمنتا، آپ ایمان لائے، اور اگر تا کے نیچے زیر آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوگا آمنتی، یہ مؤنث کے لیے ہے۔ جو میرے سامنے ایک مؤنث ہوگی، ایک لڑکی ہوگی، عورت ہوگی، میں اس کو کہوں گی کہ آپ ایمان لائی۔ یہ فرق نوٹ کر لیجئے، آمنتو میں ایمان لائی، آمنتا میرے سامنے جو مذکر ہے وہ آپ ایمان لائے، اور آمنتی جو میرے سامنے مؤنث ہے آپ ایمان لائی۔ باللہ، اللہ پر یا اللہ کے ساتھ، ٹھیک۔ اس کلمے میں جتنے عقائد ہیں دراصل یہ سب کے سب ایمان کی بنیادیں ہیں، جن میں بڑا گہرا اور لازمی تعلق ہے۔ کسی ایک کا بھی انکار کیا جائے گا تو گویا سب کا انکار ہوگا۔ ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ سب کو مانا جائے۔ جو شخص ان میں سے کسی کا انکار کرے یا اپنی طرف سے کوئی نیا عقیدہ گھڑے وہ مومن نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ پہ آپ غور کیجئے، یہ میں لفظ بول رہی ہوں، توجہ آپ فرمائیے، ان میں کوئی تشریح طلب بات نہیں، میں نے بہت آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آمنت باللہ کا یہی مطلب ہے، کیا کہ اللہ پر ایمان، یعنی اللہ کی توحید پر ایمان، اس کی ذات و صفات پر ایمان، ہر صفت پر ایمان واجب ہے۔ مطلب اللہ اکیلا ہے، تمام کائنات اس کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی اس کے ارادے اور فیصلے کو ٹالنے والا نہیں، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ بیوی، نہ بچے، نہ خاندان، نہ برادری، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کبھی فنا نہیں ہوگا، وہ کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، کوئی چیز اس کے پیدا کیے بغیر پیدا نہیں ہوتی، وہ سب کا پروردگار ہے، جس کو چاہے فنا کرے، جس کو چاہے باقی رکھے، اللہ یکتا ہے، اس کی ذات، صفات،
حقوق، اختیارات، ان سب میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ ہی قوت کا اصل مرکز اور منبع ہے۔ اس کے سامنے تمام قوتیں کمزور ہیں۔ کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ موت اور زندگی اس کے اختیار میں ہے، جس کو مارنا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور جسے بچانا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ یہ بہت گہری چیزیں ہیں اور ان کا مشاہدہ ہمیں دنیا میں ہوتا رہتا ہے، مگر توجہ نہیں ہوتی۔ وہی سب کو روزی دینے والا ہے، وہ سب سے باخبر بھی ہے، سب کو روزی پہنچا بھی رہا ہے۔ اس کی مثالیں میں نے ابھی لفظ رب کی تشریح میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تنگی اور فراخی اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے۔ وہی اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس سے خوف رکھا جائے، اس سے مدد مانگی جائے۔ کفر، شرک یہ دونوں جہانوں کی تباہی ہے۔ اس کا انجام اللہ کی ناراضگی اور ہمیشہ کا عذاب ہے۔ شرک بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن عظیم میں بھی فرمایا گیا، اور یہ ایسا ظلم ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں کس کے اندر ہیں؟ صرف لفظ آمنت باللہ میں۔ اگر ہم نے آمنت باللہ کہا تو یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ان سب کا تقاضا اس کے اندر موجود ہوگا لفظ ایمان میں۔ جب تک ہم ان تمام چیزوں میں پختہ نہیں ہوں گے ہمیں آمنت باللہ کہنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فرشتے و ملائکتہ، اب ان کے ساتھ کیسا ایمان ہے؟ ان کے متعلق یہ ایمان اور عقیدہ کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، یہ عقیدے ہیں۔ ان کے خلاف اگر ہم نے بات کی تو ہمارا عقیدہ بگڑ جائے گا۔ نہ یہ مرد ہیں نہ عورت، ان کو اللہ نے اپنی عبادت اور مختلف کاموں پہ لگا رکھا ہے، یہ اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اپنی مرضی سے پلک تک نہیں جھپک سکتا، یہ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اس کے باوجود ہر وقت اللہ کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں۔ یہاں ہم اپنا بھی ایک لمحے کے لیے جائزہ لے لیں، ہم تو 60 سال کی زندگی میں گناہ کر کے بھی نہیں لرزتے، اور فرشتے نیکیاں کر کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کسی کام میں فرشتے خیانت نہیں کرتے، ان کی صحیح گنتی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ البتہ 4 بڑے فرشتے ہیں جو سب کے سردار ہیں، اور یہ تو ہمارے بچوں کو بھی علم ہوتا ہے۔ وہ 4 فرشتے کون ہیں؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ جبریل کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتابیں اور احکام نبیوں کے پاس لاتے تھے۔ اب ان کا یہ کام ختم ہو چکا، اب اس کے علاوہ اللہ جو چاہے ان سے کام لے۔ میکائیل یہ بارش کا انتظام کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں۔ اسرافیل یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، اور جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ اس کو لے کر منتظر ہیں کہ جس وقت میرے رب کا حکم ہوگا وہ اسی وقت سور پھونک دیں گے۔ عزرائیل یہ مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ ان سے تو ویسے الیک سلیک ہے ہی یہ سب کی، سارے ہی اس کو جانتے ہیں، نام بھی تعارف کروایا جائے تو۔ ان کے علاوہ بہت سے اور مشہور فرشتے بھی ہیں، جن میں کرامن کاتبین جن کا بھی ہمارے سبق میں ذکر ہوا، منکر نکیر بھی ہیں جو قبر میں سب سے پہلے ہمارے پاس آئیں گے اور آ کے سوال و جواب کریں گے۔ ان سب کا تعارف بھی سب کو ہوگا۔ تو یہ تقاضا ہوا وملائکتہ کہنے کا،
اور آمنت باللہ کہنے کا۔ اللہ پاک ان تمام الفاظ کا فیض ہمیں عطا کرے اور ہمارے ہر دن کے سبق کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آج بھی ہم آگے قاعدے کے سبق کی بجائے میں یہ چاہتی ہوں کہ سورۃ الفاتحہ کا سبق کچھ لینتھی ہو رہا ہے، تو ہم اس سے یہ فائدہ حاصل کریں کہ جب تک ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہو ہم پیچھے نماز کی جو ثنا کے الفاظ ہیں ان کو ٹھیک کر لیں۔ تو یہ لفظ تو سب کو آتے ہیں لیکن غلط آتے ہیں الا ماشاء اللہ، لہٰذا ہم ان کو ٹھیک کریں گے۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے، 2-3 مرتبہ میں کہلواتی ہوں اور غلطیوں کی نشاندہی کر دیتی ہوں، تو آپ اس کی اچھی سی مشق کیجیے، کیونکہ یہ ہماری آگے عبادت شروع ہونے جا رہی ہے جس پہ ہمارا فوکس ہے کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، جی اب دیکھیے میں نے لفظ پڑھا تو میں نے باپ پہ قلقلہ کیا، یہ جو آواز ٹکراتی ہے اس کو بولتے ہیں قلقلہ۔ قاف 2 نقطوں والا، لام پھر قاف پھر لام پھر ہا، قلقلہ۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ صبح، یہ غلط ہوگا، با میں جب تک قلقلہ نہیں ہوگا یہ ادائی نہیں ہوگی۔ سبحانک اللہ، سبحانک اللہ، سبحان نہیں کہنا، صبح، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، یہ میں نے الگ الگ کر کے حرف اس لیے پڑھائے کہ آپ کو ادائیگی آسان ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ کاللہ میں کاف باریک ہے اور لفظ اللہ کا لام پر ہے، کاللہ ایسے نہیں پڑھنا، یہ اور غلط ہو جائے گا۔ ہم کاف باریک اور لام پر، کل لا، لام کو پر کریں گے، کل لا، سبحانک اللہ، سبحانک اللہ، ہم، ہاں موٹی پڑھی جائے گی اور میم پہ غنہ ہوگا۔ اب پورا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، وبحمدک، وبحمدک، وا پر ہے، وا منہ کھول کے نہیں، وبحم، یہ ہا باریک اور میم پہ اب قلقلہ، ہم نہیں کہنا، اور ہا ہم یہ بھی نہیں کہنا۔ وبحمدک، 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 سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، وتبارک اسمک۔ وتبارک اسمک، جی یہاں پہ جو عام غلطی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وتبارک اسمک، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہاں غلطی ہوئی؟ وتبارا نہیں، بارا، آگے الف ہے، جب آپ لکھا ہوا دیکھیں تو یہاں با زبر الف با لکھا ہوا ہے، لہٰذا اس کو پڑھنا ہے وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، را پر ہوگی، وتبارا نہیں، وتبارا، وتبارک، کس یہ کاف باریک ہے، وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، وتعالی، وتعالی، یہاں پہ عین الف آ اور لام الف لا یہ دونوں لمبے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ وتعالی، وتعالی یہ بھی نہیں پڑھنا، یہ خاص غلطیاں ہیں جو پہلے ہوتی ہیں، تو آپ یہ خاص غلطیاں کیوں ہیں؟ وتبارا جب آپ پڑھیں گے تو با کے آگے سے آپ نے الف ہٹا دیا، آپ نے ایک الف کم کر دیا، اور وتعالی کو جب آپ نے وتعالی پڑھا تو یہاں سے بھی آپ نے 2 جگہ سے الف کم کر دیا، تو یہ بڑی غلطی ہو گئی اور معانی میں بھی بہت تبدیلی آ گئی، لہٰذا ان کو خاص طور پہ درست کرنا ہے
وتعالى وتعالى بولیے وتعالى جدک جدك وتعالى جدک وتعالى جدك ولا الہ ولا إله ولا اس کو لمبا کریں گے اور ایلا نہیں پڑھیں گے، حمزہ زیر ای، بس جیسے میں نے زبر کی مشق آپ کو کروائی تھی، اس کلاس میں سبق ہوا ہے نہیں؟ اچھا، تو صرف حمزہ زیر ای، اس سے لمبی آواز نہیں ہوگی، اور آگے جو ہاں ہے یہ موٹی ہاں ہے، ولا الہ ولا إله غیرک، غيرك یہ غین پر بھی ہے اور رگڑ کے ساتھ پڑھی جائے گی، غی نہیں غی، غیرک غيرك غیرک غيرك سبحانک اللہم سبحانك اللهم وبحمدک وبحمدك وتبارک اسمک وتبارك اسمك وتعالی جدک وتعالى جدك ولا الہ ولا إله غیرک۔ غيرك اب میں پڑھوں گی، آپ توجہ سے سنیے، اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے مشق کیجیے، پہلے ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کو درست کر کے، اور اس کے بعد پھر روانی سے پورا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ اتنا ہی سبق آپ کا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے درست کرنا، اس کو ایک ایک لفظ کر کے درست کیجئے، پھر ہم آگے دوبارہ جب کل اس کو دہرائیں گے ترجمہ بھی الگ الگ میں آپ کو سمجھا دوں گی انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام